الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ عرب خود را بنور مصطفیٰ سوخت، چراغ مردہ مشرق برافروخت، ولیکن خلافت راہ گم کرد کہ اول مومنہ را شاہی آموخت۔ محترم سامعین کرام، جناب سید عالم فخر بنی آدم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل کارنامہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کچھ اللہ کی پوجا پاٹ کرنے والے درویش پیدا کیے۔ یہ کام اس سے پہلے بھی راہب لوگ کرتے تھے، دنیا چھوڑ کر غاروں میں چلے جاتے، جنگلوں میں چلے جاتے، اللہ کے رسول اس لیے نہیں آئے۔ سب سے بڑا کام جو آپ نے کیا وہ یہ کیا کہ دنیا میں حکومت الہیہ قائم کی، ایک ایسی حکومت سے لوگوں کو روشناس کرایا جس سے پہلے لوگ متعارف نہیں تھے۔ لوگ یہ جانتے تھے کہ جو حکومت لوگ کرتے ہیں وہ بادشاہ ہوتے ہیں، ان کے محلات ہوتے ہیں، ریشمی فرش بچھے ہوتے ہیں، پہرے دار ہوتے ہیں، سونا چاندی جو ہے اس کے برتن میں کھانا کھاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کا وہ خرچ ہر مہینہ میں کرتے ہیں، ملک کا خزانہ ان کی ذاتی جاگیر ہوتی ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے آ کر دنیا میں ایک ایسا یہ کام کیا جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ بادشاہت کو ختم کیا، خلافت کو قائم کیا۔ اس کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار میں نے پڑھے کہ رسول اللہ کے نور سے عرب بھی چمک اٹھا، مشرق کے لوگوں نے بھی اس کی پیروی کی تو وہاں بھی روشنی پھیل گئی۔ دنیا نے یہ عجیب نظارہ دیکھا کہ کیسر روم کا سفیر آتا اور وہ مدینہ منورہ میں پوچھتا کہ آپ کا بادشاہ کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہمارے ہاں تو بادشاہ کوئی نہیں ہوتا، ہمارے ہاں امیر ہے۔ انہوں نے کہا اس کا محل کوئی محل نہیں، وہ کہاں ملے گا؟ انہوں نے کہا بیت المال کے اونٹ چلانے گیا ہوا۔ وہاں گئے تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ہاتھ سرانے رکھے، دوپہر کے تپتی ریت پر سوئے پڑے تھے، پسینہ بہہ رہا تھا۔ وہ سفیر کانپنے لگا، اس نے کہا یہ شخص ہے، کوئی پہرے دار نہیں، کوئی دربار نہیں، ہمارے بادشاہ اس کا نام سن کر کانپتے، حال یہ ہے کہ اونٹ چلا رہا دوپہر کے۔ اور جب لوگوں کا امیر المومنین آپ کسی غلام کو بھیج دیتے تو فرمایا بوجھ میں نے حکومت کا اٹھایا، حساب میں دوں گا، غلام کیوں یہ دھندا کرے؟ یہ نقشہ اس کائنات میں لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بڑھ کر اللہ نے کوئی وجود نہیں پیدا کیا اور نہ ان کا نمونہ کوئی اور آئے گا۔ رسول کریم علیہ السلام کا یہ حال کہ کوئی اپنے لیے امتیاز نہیں تھا، کوئی الگ مسرت نہیں تھی، گدی نہیں تھی جہاں بیٹھے ہوں، عام نمازیوں میں مل کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی شخص آتا ہے تو وہ حیران ہوتا، پوچھتا ہے کہ تم میں اللہ کا رسول کون ہے؟ بتلانا پڑتا کہ یہ ہے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں ادب کے لیے، حالانکہ لیے کھڑا ہونا چاہیے تو حضور کے لیے کھڑا ہونا چاہیے نا۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کو بھی آپ نے پسند نہیں کیا کہ میرے آنے پر کوئی کھڑا نہ۔ ایک شخص آیا کانپنے لگا روب سے، بدوی تھا۔ حضور نے فرمایا کیوں ڈر رہے ہو؟ میں اس عورت کا بچہ ہوں جس کو تازہ گوشت نہیں ملتا تھا، وہ خشک کیا ہوا گوشت سال بھر پکا پکا کر کھاتی تھی۔ اللہ اکبر، یہ نظارہ دنیا نے کبھی دیکھا تھا؟ خلیفۃ المسلمین جمعہ کی نماز کے لیے آئیں اور لیٹ ہو جائیں تو لوگ کہیں امیر المومنین آپ نے ہمیں پریشان کیا۔ تو فرمایا بھائی اس کے سوا اگر کوئی کرتا ہوتا تو میں یہ دھونے کے لیے دے آتا اور وہ پہن کر آ جاتا، یہی میرا ایک لباس ہے، خشک ہونے میں کچھ دیر لگی۔ اس پر بھی 8 پیوند لگے ہوئے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کارنامہ جو کوئی نہیں کر کے دکھا سکتا۔ کچھ نمازیں پڑھنے والے پیدا کرنے والے کو ذکر گئی، یہ آسان بات ہے، جوگیوں نے بڑی بڑی ریاضت کی ہے، راہبوں نے کی ہے، مسلمانوں کی بات ان کے سامنے کچھ بھی نہیں، مگر سب بیکار ہے۔ حضور نے فرمایا حکومت سنبھالو، خزانے تمہارے پاؤں کے نیچے ہوں، فوجیں کھڑی ہوں تمہارے اشارے پر حرکت کرنے کے لیے، مگر تم اپنے آپ کو سمجھو کہ میں بادشاہ نہیں ہوں کہ جو جی چاہوں کروں، میں تو نائب، اللہ کا بھی نائب ہوں، حکم وہاں سے آئے گا، میں صرف نافذ کروں گا۔
اور امت اصل میں حکومت کی مالک ہے، میں تو اس کی طرف سے ایک نمائندہ خادم ہوں اس کا، میں ان کے مشورے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ وہ کام تھا، وہ اعلیٰ نظام تھا جو رسول کریم علیہ السلام نے دنیا کو دیا، مگر ہماری بدبختی اور بدقسمتی ولیکن خلافت راہ گم کر کہ وہ خلافت اپنا راستہ بھول گئی کہ ابر مومن آرا شاہی آموخت، دوسری پشت بھی نہیں، پہلی پشت کو ان لوگوں نے بادشاہ سکھا دی، پھر وہی محل بن گئے، ریشمی فرش بچ گئے، سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے شروع ہو گئے، دربان کھڑے ہو گئے، اپنے چیلے چانٹوں کو بیت المال میں سے لاکھوں اور کروڑوں دینے شروع کر دیے، بعد اعتدالیاں شروع ہو گئیں۔ یہ وہ قیامت تھی جس سے بڑی قیامت اسلام پر کوئی نہیں آئی۔ یہ ملا مولوی کہتے ہیں کہ امام حسین کا تذکرہ کرو، انہیں دین کی الف بے کا بھی پتہ نہیں ہے۔ امام حسین کو اگر میں دین میں سے نکال دوں، اسلام کسی شے کا نام نہیں۔ مجھے اگر اس دین پر فخر ہے تو اس لیے کہ جب یہ قیامت آ رہی تھی اور امت کی زبانیں گنگ کر دی گئی تھی، ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے تھے، تو اس وقت رسول اللہ کا جو وارث تھا حضور کے کندھوں پر سواری کرنے والا، وہ میدان میں آیا کہ یہ جو ہو رہا یہ غلط، ٹھیک ہے ہوتا پھر بھی وہی راستہ نہیں روکا جا سکتا۔ حکومت اتنی زبردست تھی کہ اس نے اپنے پنجے اتنے گاڑے تھے کہ حسین رضی اللہ عنہ کے 72 ساتھی راستہ روک سکتے تھے، جبکہ وہ جانتے تھے کہ میرے والد جو پوری دنیا کے خلیفہ تھے، ان کو ان لوگوں نے اپنی چالاکیوں سے بے بس کر دیا تھا۔ میرے بھائی کو حکومت چھوڑنی پڑی، اب کون لوگ میری مدد کے لیے آئیں گے؟ کوئی نہیں آنے والا تھا، نہ اس امید پر وہ نکلے تھے، صرف جیسے کہتے ہیں اختلافی نوٹ۔ اور آپ جانتے کہ ایک جج بھی صحیح فیصلہ کر جائے، ظلم کا فیصلہ، اور وہ لکھ دے کہ یہ غلط ہو رہا، تاریخ میں وہ زندہ ہو جاتا، امر ہو جاتا، لوگ بعد میں کہتے ہیں یار باقی سب بک گئے تھے، وہ بکا نہیں گیا۔ اسی لیے یہ بات جو ہے نا کہی گئی ہے، گزرے ہے اس جہان میں ایسے بھی کچھ شہید، مقتول تابد رہا قاتل نہیں رہا۔ وہ جو مارے گئے وہ زندہ ہو گئے، ان کا نام زندہ اور زندہ رہے گا۔ ٹھیک ہے، جب اللہ کے مخالف موجود ہیں، رسول اللہ کے دشمن موجود ہیں، حسین کو برا کہنے والے رہیں تو کیا گرا کیا، مگر حسین زندہ رہے گا، یہ اپنی موت مرتے رہیں گے، وہ زندہ ہے۔ اس کے باپ نے دین کا ایک چیپٹر مکمل کیا، اگر علی نہ ہوتا دین ناقص رہ جاتا۔ یہ دین پڑھیں تو پتہ چلے نا، نکالیں کتاب البغات کہ مسلمان اگر باغی ہو جائیں، حکومت صحیح ہو، کیا سلوک ان سے کیا جائے؟ نہ قرآن کوئی رہنمائی کرتا، نہ رسول اللہ نے کوئی رہنمائی کی۔ یہ مسئلہ ہی نہیں پیش آیا۔ کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ جنگیں، ان کے قیدیوں سے برتاؤ، ان کے مال کو مال غنیمت، وہ سب ہیں، مگر مسلمان ہی اگر بغاوت کر دیں، حکومت صحیح ہو، کیا کیا جائے؟ اس میں آپ سارے لوگوں کا پڑھیں، فقہ کی کتابیں اٹھائیں، شریعت پڑھیں۔ شریعت رفع جان اور امین کا نام نہیں ہے، حکومت کرنے کا نام ہے کہ دنیا میں وہ نظام قائم کرو جو اللہ کے رسول لے کر آئے تھے۔ اور اب بھی دنیا میں کیوں قیامت برپا ہے؟ ہزار علاج سوچ رہے ہیں، یہ تحریکیں جو کہتی ہیں خلافت برپا کریں، میں ان کی عقلوں کا ماتم کرتا ہوں، اٹھتے خلافت کے لیے اور تائید یزیدی کرتے ہیں۔ جنہوں نے خلافت برباد کیا ان کا دفاع کرتے ہیں، عقل کے بالکل اندھے، اور ان کا دماغ جو ہے عقل سے بالکل خالی ہے کہ جنہوں نے اسلامی خلافت کو برباد کیا تم ان کی مدافعت کر رہے ہو۔ نہ یہ جنتی دوستی کا سوال ہے، نہ لعنت کا سوال ہے، دین کی بربادی کا سوال ہے کہ باپ نے کتاب البغات کا باب جو ہے وہ رقم کیا، مسلمان باغیوں سے کیا برتاؤ کیا جائے، ان کے قیدیوں سے کیا سلوک ہو، ان کے مردوں کے ساتھ کیا سلوک ہو، ان کا جو مال ہے اس کو مال غنیمت بنایا جائے یا نہ بنایا جائے۔ امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب یہ کہتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتا تو یہ باب جو تھا دین کا کبھی مکمل نہ ہوتا۔ اب بھی شریعت کی کتابیں اٹھائیں، ان بیچاروں کو کیا توفیق یہ کہتے ہیں کسی مسجد میں درس دیتے رہیں، انہیں کیا پتا کہ یہ دین جو ہے حکومت کرنے کے لیے آیا، اور حکومت کے بغیر اسلام کسی شے کا نام نہیں۔ میں صاف کہتا ہوں جب اقتدار اللہ کے بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، قرآن و سنت الماریوں میں بند رہیں گی، کون سی حدود نافذ ہوں گی، کہاں ہم باقاعدہ طریقے سے جہاد کریں گے، کس طرح مال غنیمت تقسیم کریں گے، جو شرعی سزائیں کون جاری کرے گا؟ قرآن سارا معطل رہے گا اگر حکومت اہل اللہ کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے یہاں حکومت کوئی دنیاوی دندہ نہیں ہے، نہ یہ اقتدار کا لالچ ہے، یہ اللہ کی کتاب کی خدمت ہے کہ ابو بکر اور عمر جیسے بیٹھ جائیں گے، دنیا میں عدل و انصاف کا راج ہوگا رضی اللہ عنہ۔ اس لیے حکومت کے بغیر اسلام کسی شے کا نام نہیں، یہ آپ یاد رکھ لیں، اپنے ذہنوں میں صاف کریں، پھر پتہ چلا گیا علی کا اور حسین کا کہ وہ نہ ہوتا مسلمان باغیوں کا مسئلہ نہ حل ہوتا۔ ہوا قدوۃ فی ھذا الباب، امام سب کہتے ہیں کہ اس بارے میں صرف علی پیشوا امت کا، اس کے فرامین ہے جنگ جمل اور صفین کے، جس سے پورا دین بنا۔ کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں جو مسلمان باغیوں کے بارے میں قوانین سب علی سے ماخوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے مکمل کیا۔ اور حسین نہ ہوتا تو مسلمانوں کو یہ پتہ نہ چلتا کہ اگر حکومت بگڑ جائے مسلمان تو اس کا کیا علاج کیا جائے،
اور اس حسین کو نہ سمجھنے کا یہ نتیجہ ہے کہ اب تک یہ امت یہ کر رہی، جو آ جاتا ہے کسی طریقہ سے آ جائے، تلوار کے زور سے آ جائے، رات کو شب خون مار کر آ جائے، بے ایمان ہو، حتیٰ کہ ان لوگوں نے اس ملوکیت کے نتیجے میں آپ دیکھیں پورا دین بدل دیا. ظاہروں نے، عالموں نے کتابیں دفتر بھرے ہوئے کہ مسلمان اگر حکمران بن جائے، وہ شرابی ہو، زانی ہو، کچھ ہو، جب تک وہ اعلان نہ کرے کہ میں کافر ہوں اس وقت تک سر تسلیم کم کر. چپ رہو مان. یہ بغیرت بنا دیا امت کو، انہوں نے دفتر لکھ لیے، اور یہ سارا نتیجہ ہے ملوکیت. ظالم بادشاہ آ گئے، تلوار کی نوک سے انہوں نے کہا لکھو کہ بادشاہ فاسق فاجر بھی ہو تو اس کے خلاف نہیں اٹھ سکتے. یہ وہ غلط فیصلہ تھا جس کو حسین رضی اللہ عنہ نے رد کیا کہ تم حکومت اگر نہیں بھی بدل سکتے اس کو صحیح حکومت نہ مانو، خلیفہ بالحق نہ مانو، یہ کہو کہ بالفعل ہے، سنبھالا ہوا اس نے تک ٹھیک ہے بیٹھا رہا، مگر یہ مسلمانوں کا صحیح خلیفہ اور امام نہیں ہے، غاصب ہے، ظالم ہے، اور مسلمانوں کو جب تک نصیب ہو اس کے ہاتھ سے وہ طاقت چھین لے. یہ بات ذرا پھر میں تفصیل سے بیان کروں گا کہ حسین سے دنیا کو کیا ملا، کیا دین مکمل ہوا. یہ کہتے ہیں دین زندہ ہوتا کر، یہ کون سا بھائی نماز روزہ سکھوں نے نہیں روکا، انگریزوں نے روکا. اگر یہی دین ہے تو یہ آپ کا رہے گا. بے شک کمیونسٹ آ جائیں، اور اگر دین وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تو مر گیا تھا، بالکل مار دیا تھا، اور اس کو کسی اور نے نہیں مارا. میں اعلانیہ کہتا ہوں اور حدیث کی روشنی میں کہتا ہوں، اور اس پر ساری امت کا اتفاق ہے. یہ حضرت حسین رضی کے اس اختلافی فیصلے کی برکت ہے کہ کوئی ماں کا لال آج تک اہل سنت اور اہل حدیث میں سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ راشد نہیں کہہ سکتا. ایک بھی نہیں پیدا ہوا عالم جو کہے کہ وہ صحیح خلیفہ تھے، مسلمانوں کے حکمران تھے. حالانکہ رسول اللہ کے وہ ساڑے بھی ہیں، سب کچھ ہے، مگر ان کی حکومت کو سب نے لکھ لیا کہ یہ غیر اسلامی حکومت ہے. مسلمانوں کی حکومت ضرور ہے، اسلامی حکومت نہیں ہے. جو لوگ بعد یزید سے شروع کرتے ہیں کبھی حسین سمجھ میں نہیں آ سکتا. امیر معاویہ سے چلو کہ اس شخص نے سب سے پہلے اسلام میں بغاوت کا آغاز کیا. اول من بغا فی الاسلام معاویہ. یزید جیسا بھی نہیں تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ، خلیفہ تھا، صحابہ نے، مہاجر انصار نے چلا تھا، سب سے پہلے اس شخص نے بغاوت کا اعلان کیا اور بہانہ بنا لیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا. بالکل غلط بات ہے. علی جان بوجھ کر ایک بھی ساتھ نہ لیتا، کیا ہوتا؟ فاسق ہی ہوتا نا. اس نے خود بھی حضرت عثمان کو مارا ہوتا، ایک بدکار ہوتا، کافر ہو گیا تھا. کیوں بیعت نہیں کی اس کی؟ یزید کے لیے یہی من گھڑ کر بیعتیں کہ جو بن جائے اس کو قبول کر. علی نہیں بن گیا تھا، ایک صوبے کا گورنر اس کو تسلیم نہیں کیا. سب سے پہلا باغی اسلام میں جو علماء نے لکھا معاویہ، جس نے اعلانیہ حضرت علی کی حکومت کو چیلنج کیا، نہیں مانا. بس سیدھی سی بات، اگر علی خلیفہ ہے تو اس کی بیعت کرو، عدالت میں آؤ، مقدمہ ہوگا، لوگ دیکھ لیں گے علی انصاف کرتا ہی. اور اگر وہ خلیفہ ہی نہیں تو اس سے مطالبہ کیوں کرتے ہو کہ قصاص رو؟ اس کو کیا حق ہے پھر؟ وہ خواہ قصاص لیتا رہا جو حکمرانی چاہیے. اگر حکمران ہے تو بیعت کرو پہلے. اگر تمہاری گردن میں اس کی بیعت نہیں، تم کفر کی موت مرتے ہو. خلیفہ برحق. کھلم کھلا شخص نے مہاجرین انصار کے امام کو چیلنج کیا، اور اس کے بعد مکاری سے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، آپ تازہ کتاب لکھی ہے شفیق پسروری صاحب نے، سارا کچھ نقل کیا، مگر یہ فکرہ جو تھا کہ معاویہ کے ثالث نے خدا اور فریب سے کام لیا، یہ چھوڑ دیا. تازہ چھپی، یعنی چھپاتے جا رہے ہیں دین. علانیہ دھوکہ کیا حضرت عمر بن العاص نے. ابو موسیٰ اشعری ان سے بات کوئی طے کی اور مجلس میں آ کر اعلان کر دیا کہ علی کے ثالث نے علی کو معزول کر دیا، میں معاویہ کو خلیفہ بناتا. نہ اس نے کبھی اپنے آپ کو خلیفہ بنا کے طور پر پیش کیا، نہ کوئی بیعت ہوئی، نہ کسی نے اس کو پسند کیا. چلاکی سے وہ خلیفہ بن گیا. حضرت حسن کے مقابلے میں لشکر لے کر آ گئے، وہ بیچارے بے بس ہو. اس 20 سالہ دور میں کیا ہوا؟ تاریخ کو آگ لگاؤ، احادیث کی طرف آؤ اور جا کر پوچھو مولانا سری صاحب سے کہ آپ تازہ کتاب میں لکھا کہ نہیں؟ پھرا کی رائے میں کہ بنو امیہ کے دور میں زکوٰۃ میں بیعت داریاں شروع ہو گئی، مگر اس میں بھی اخفاق سے کام لیا، چھپا لیا. وہ کس کے دور میں شروع ہوئی تھی؟ زکوٰۃ میں کرپشن کس نے شروع کی تھی؟ اٹھاؤ وہ اب سنن کبریٰ بہتی کی اور امیر معاویہ کے دور میں. اور فتویٰ کنہوں نے دیا تھا؟ یہ کہہ دیا کہ بنو امیہ کے دور میں بیعت دالیاں شروع ہوئی تھی زکوٰۃ میں، مگر ذکر نہیں کیا کون تھا جس نے شروع کی. اور ناموں سے پتہ چل رہا کہ فتویٰ کن نے دیا. حضرت سعد بن ابی وقاص سے لوگوں نے پوچھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ زکوٰۃ دے اس کو، جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سلطان کیا کر رہا، اپنی خوشبو اور کپڑوں پر اپنے جو ہے چیلے چانٹے خوشامدی ان کو زکوٰۃ بانٹ رہا. زکوٰۃ کا بیڑا غرق کر دیا. انہوں نے کہا، حضور نے فرمایا تھا کہ ظالم حاکموں کو دے دو، تم بڑی ہو جاؤ گے، گناہ ان کو ہوگا. اب باتیں ساری ان کو پتا، چھپاتے. امیر معاویہ نے دین کا ستیانات کر دیا، صاف بات ہے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ 30 سال خلافت ہے، اس کے بعد ملک عزوز ہے. یہ رسول اللہ نے فرمایا، ظالم بادشاہ تم کون ہو وکالت کرنے والے؟ رفع جان العالمین کے لیے حدیثیں اٹھاتے ہو، یہ فتن کی حدیثیں اٹھاؤ. اور رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے چھوکروں کے ہاتھ سے ہوگی. صحیح بخاری
کون ہے اس میں سے؟ اولہم یزید بن معاویہ. کوئی شرح بخاری شریف کی اٹھاؤ، پہلا یزید بن معاویہ. اس لیے ظالموں تم اللہ کے دین سے چٹا کرتے ہو. نماز روزوں کی باتوں کے لیے صحیح سنت کا پتہ کرو، اور سنت اصل میں معلوم کرو جو بدلی گئی ہے. نماز روزے چھوٹ جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، لوگوں کی کوتاہیاں. اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ. رسول کریم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو میری سنت کو بدلے گا وہ بنو امیہ کا ایک آدمی ہوگا. جاؤ پوچھو علامہ البانی صاحب سے 4 جلد سلسلہ تحدیث کو، کون ہے امیر معاویہ اور کیا سنت تبدیل کی ہے؟ خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کیا. رہ گئے مسلمان، نمازیں ہوتی نہیں، حج عمرے بھی ہوتے رہے. اور میں یہ صاف کہوں گا کہ جو لوگ اصل دین کو چھوڑ جاتے ہیں اور اسلامی نظام کو برباد کرتے ہیں، وہ نمائشی کام بہت کرتے ہیں. عید میلاد النبی ٹی وی پر منائیں گے، عمروں کے لیے وہ کثر پوری کرتے ہیں کہ لوگوں کو بیوقوف بنائیں کہ دیکھو یہ کتنے دیندار. مگر جب اسلامی نظام کی بات آئے گی لوگوں کو جیلوں میں بند کریں گے، مسجدوں میں پابندیاں لگائیں، کوئی حق نہ بیان کرے. یہی امیر معاویہ نے نظام شروع کیا، بالکل ایسا باطل نظام جس میں حج تک کو روک لیا. اللہ کے رسول نے بڑی مشکل سے کفر کے دستور کو ختم کیا تھا کہ لوگوں حج کے مہینوں میں تم تمتع کر سکتے ہو، عمرہ بھی کر سکتے. حج بڑی مشکل سے، صحابہ بھی نہیں قائل ہوتے تھے کہ یہ کون سا حج ہے. پہلی عادت تھی ان کی کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے کو افضل الفجور سمجھتے. حضور نے بڑی محنت سے یہ کام کیا اور کہا جو نہیں تو کریں گے عمرہ مجرم. مگر دیکھ لو، اٹھا لو ترمذی شریف اور بخاری شریف، حضرت عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی کہا کہ بہتر ہے کہ تم تمتع نہ کیا کرو، افراد کرو. وہ بہتر کی بات تھی، حرام نہیں کیا. مگر جس نے سب سے پہلے حرام کیا اور مارنا شروع کون تھا؟ قرآن نے کہا فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، معاویہ نے مارنا شروع کیا. تم ان کا دفاع کرتے ہو، اللہ انہیں جنت دے، ہمیں اس سے کوئی نہیں تکلیف. مگر ان لوگوں نے حضور کی محنت کو برباد کر دیا، تخت بیچ گیا، سونے چاندی کے برتن. ابو داؤد شریف میں دیکھ لو، حضرت مقدام نبی مادی کرم نے کہا معاویہ میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، حضور نے مردوں کے لیے ریشم حرام نہیں کیا، سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا حرام نہیں کیا، درندوں کے جو ہیں کھالے ان کو بچھا کر فرش بنانا اور ان پر بیٹھنا متکبر ہو، یہ حرام مانو. اس نے کہا اللہ کی قسم اٹھا کر کیا یہ سارے کام تیرے گھر میں ہو رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں آیا. اس کو کہتے ہو تم کہ اس کا دفاع کرو اور خاموش رہو. اور جو 1400 سال سے اسلام کو مردہ کر دیا کہ مسجدوں میں بند کر دیا کہ دیتے رہو درس. مگر حکومت اس بارے میں جو ہے سیکولر، ہم جو جی چاہیں گے کریں گے، ہماری مہربانی ہوگی کوئی دین کا کام مانے، ورنہ کوئی نہ کہے، جیلوں میں بند کر دیں گے. اور اس طرح وہ ظلم عظیم کیا کہ جو زبانیں رسول اللہ کے سامنے کھول جاتی تھی، عام آدمی تو حضور سے پوچھ لیتے تھے کہ وہی ہے یا آپ اپنی رائے دے رہے ہیں. اور حضور نے اتنی تربیت کی صحابہ کی کہ جب بریرہ کو بھی بتا دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں یہ حکم نہیں دے رہا، نہ یہ دینی کو مسئلہ، میری رائے، اس نے کہا میں نہیں مانتی. حالانکہ اس کو آزاد کیا تھا حضرت عائشہ رضی نے خرید کر، کتنا احسان تھا اس پر، اور لونڈی تھی. مگر اس نے کہا آج کی شریعت اجازت دیتی ہے کہ میں پہلے خاوند سے نکاح رکھوں یا آزاد ہونے کے بعد توڑ دوں، میں نہیں رکھنا چاہتی. حضور نے فرمایا ٹھیک، کسی نے اس کو برا نہیں کہا، اتنی آزادی. مگر یہاں یہ حال ہو گیا کہ ولید ابن عبد الملک اگر خطبہ دے رہا ہے جمعہ کا کہ چلا گیا، اثر بھی جا رہی ہے، تو ایک تابعی نے اٹھ کر کہا کہ اللہ کے بندے، رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں اتری، کیوں وقت نمازوں کے تم برباد کر رہے؟ تو اس تابعی کو کیا جواب ملا؟ صحابہ میں دیکھیں ابن حجر، یہ وہ جرم کی حکومت ہے جو معاویہ رضی اللہ عنہ نے مسلط کی، ہم اس جرم کو معاف نہیں کر سکتے. اسی کی وجہ سے ہم پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہیں کہ مسلمان ملکوں میں آزادی نہیں آئی. یورپ میں فرانس کا جو انقلاب تھا میگنا کا، وہاں لوگ پھر بھی جانیں چھڑا گئے، بادشاہ انہوں نے ختم کر دیے، اپنے حکمرانوں کے خلاف بول سکے، ہم نہیں بول سکتے، یہاں تلوار ہے کہ بولو. اور بے شمار لوگ مارے گئے اللہ کے نیک بندے جنہوں نے حق کہا، زبانیں گم کر. یہ جبر و استبداد کی. تو تمتع روکا. نمازوں کا آپ صحیح بخاری میں دیکھ لیں کہ نمازیں ان کے دور میں کیا ہوگی. حضرت انس رضی اللہ عنہ گئے، ولید کے زمانہ روتے تھے کہ لوگوں نماز بھی ضائع ہو گئی، یہ صحیح بخاری میں اٹھا کر تجدید صلاۃ میں پڑھ لینا. لوگوں نے کہا کیوں؟ فرمایا یہ نماز کا وقت ہے، زور تم عصر کے وقت پڑھتے، اثر اس وقت پڑھتے ہو جب سورج غروب ہونے لگتا. تو کئی صحابہ اور تابعین کا پھر شرح میں ابن حجر سارے علماء لکھتے ہیں بیچارے جمعہ پڑھاتے اور دیکھتے کہ وقت تو چلا گیا، پھر بیٹھے بیٹھے اشاروں سے ہی نماز پڑھ لیتے، اٹھ کر پڑھ ہی نہیں سکتے. لوگ کہتے اٹھ کر پڑھو، کہنے گردن کٹوانی. اور خدا کے بندو، اس کے لیے کسی تاریخ کی ضرورت نہیں، تم تاریخ کی طرف بھاگتے ہو. جب یزید کو نیک بنانا ہوتا کہ وہ رویا تھا، اس جھوٹی تاریخ کی طرف تم بھاگتے اور پڑھا لیتے ہو. حدیث کی کتابوں میں اور دیکھ لو ضمن کے نمازوں کا کیا بنا. نماز عید، اس کا خطبہ کیوں پہلے کیا میرے معاویہ نے، اور کیوں پوری سلطنت نے حکم دے دیا. یہاں چھوٹی سی بدعت کو نکالتا ہے، کہتے ہیں بدعت ہی جہنمی ہے. یہ بیچارے تو بدعتیں نیک نیکی سے نکالتے ہیں.
درود شریف پڑھتے ہیں جو بھی غلطی سمجھ لو، مگر بدنیتی سے کہ عید کے خطبہ میں یہ لوگ حضرت علی اور ان کو محبت رکھنے والوں پر لعنت کرتے ہیں. ڈال محلہ ابن حزم کی اٹھاؤ اور فتح الباری اٹھاؤ، لعنت کہ علی اور اس سے پیار رکھنے والوں پر لعنت اللہ. دو مر چکا ہے بیچارہ. یہاں ہمیں حدیثیں سناتے ہیں مرنے والے کو برانا یہ معاویہ کو نہیں یاد آئی؟ مغیرہ بن شعبہ کو لعنت کرتا تھا جب حضرت سعید بن زید نے کہا حیا کر، علی مر چکا تم اب بھی ممبروں پر اس کو لعنت کر. یہ حدیثوں میں ہے، میں نے حدیثوں سے نکال کر دکھانا کہ یا یہ دفتر دریا برد کرو یا خدا کا خوف کرو. حسین کی محنت کو ضائع نہ کرو، اس نے اسلام کو بچا لیا کہ یہ کام سارا غلط ہے ہوتا رہا، اور اسی کی برکت ہے کہ ادنا سے ادنا مسلمان بھی ان بدماشوں کے زمانے میں چپ رہے گا، کر نہیں سکتا کچھ. مگر اس سے پوچھو کہ ابو بکر عمر کی خلافت نے حدیثوں کی ایک ہی جیسی، وہ کہے گا نہیں نہیں نہیں، یہ کوئی حکومت اسلامی نہیں ہے، یہ سارا ظلم و زیادتی. یہ حسین رضی اللہ کے اس فعل کی برکت ہے، ورنہ مور لگتی جا رہی تھی کہ جو ہو رہا ٹھیک ہو رہا. امام نے بھی 20 سال صبر کیا، کوئلوں پر لیٹے رہے. جو یزید سے شروع کرتے نا کہ اس کو امیر معاویہ نے نامزد کر دیا اس لیے ناراض ہوئے، بالکل جھوٹے. بات پر پردہ ڈالنے کے لیے ملاؤں نے شروع کیا، کہتے ہیں یزید میں کیا تھا؟ میں کہتا ہوں 1000 درجے کا فرشتہ ہوتا ہوں تب بھی لانتی تھا. کیوں حکومت پر رہا مسلمانوں کے مشورے کے بغیر؟ اور اس کے باپ نے جس طرح بیعت لی، اس کے حوالے دوں گا کہ کس طرح تلواریں لٹکتی تھی لوگوں کی طرف. بخاری شریف سے نکال کر دوں. خدا کے بندو، حسین رضی اللہ کی قدری کرتے. اگر نہ ہوتا مسلمانوں کا چہرہ سیاہ ہو جاتا کہ جب دین برباد ہو رہا سارے چپ رہے، یار رسولہ کا بچہ بھی چپ رہا، وہ نہیں چپ رہا. اس نے صاف اعلان کیا کہ سب باطل، یہ حکومت غیر اسلامی ہے، جو ہو رہا دین کے خلاف ہو رہا. نمازیں دکھاؤں گا تو عید کا خطبہ پہلے کر کہ لوگ اٹھ کر چلے جاتے ہیں، علی پر لعنت نہیں سنتے، سنوانی ہے، نماز تو پڑھ کر جائیں گے. جمعے کے خطبے میں ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کئی تابعی آپس میں باتیں کرتے تھے. وہ کہتا ہے ایک طرف تو حکم ہے کہ کوئی غلط کام کر رہا اس کو بھی نہ ٹوکو، چپ رہو. جو میں یہ کیوں بولتے؟ اس نے فرمایا یہ خطبہ کہ یہ لوگ علی اور حضرت ابن زبیر کو لعنت کرتے تھے اور رنج میں آ کر یہ کہتے ہیں لعنت نہ کرو، جاؤ ابن حزم سے پوچھو، ان سے بڑے محدث ہو تم اور خاندان بنو امیہ سے. اس نے خود کہا کہ لانا لائنا، جو علی اور ابن زبیر کو لعنت کرتے تھے اللہ ان پر لعنت کرنی چاہیے، ہمیں بھی کرنی چاہیے کہ علی اور ابن زبیر جیسے صحابہ پر لعنت کرتے. یہ بد رسم انہوں نے شروع کی اور ممبروں پر ہوتی رہی. جس غریب نے انکار کیا سار اڑا دیا. حجر ابن عدی جیسے صحابی راہب و صحابہ رسول اللہ، حضور کے صحابہ میں درویش کیوں مارا گیا؟ کیا امیر معاویہ نے اس کے سامنے پیش کیا؟ اس نے کہا کب میں تیری بیعت سے منعرف ہوا، میں اور میرے ساتھی اسید پر قائم ہے جو حسن نے کیا. اس نے کہا نہیں، بچنا ہے تو علی پر لعنت کر. انہوں نے کہا یہ کفن بچھے ہوئے اور قبریں خودی دکھا کر تم چاہتے ہو کہ جیسے ساری عمر محبت کی اس پر لعنت کرے، داؤ قتل کر دو اور اپنے ساتھیوں سے کہہ اللہ میرا یہ کپڑے نہ اتارنا خون آلود، میں اسی طرح پولیس رات پریس سے ملوں. داؤ اٹھاؤ صحابہ کرام کے حالات اور پڑھ لو کہ حجر بن عدی غریب کس طرح مارا گیا. یعنی بعد رسمیں شروع کر علی پر لعنت، جو اگر نہ ہوتا اور اس کا باپ نہ ہوتا. میں ساتھ کہتا ہوں ابو طالب اسلام لایا یا نہیں لایا، کوئی مسلمان کا بچہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابو طالب کا سہارا اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو نصیب نہ ہوتا، پتہ نہیں دین کا کیا حال ہوتا. خدا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں 7 آدمیوں نے اعلان کیا تھا ہم نے اسلام کا ابن ماجہ میں، رسول اللہ کو بچا لیا اللہ نے آپ کے چچا کے ذریعے. کوئی ابو طالب کی زندگی میں انگلی نہیں کر سکا. 2 تکلیفیں دی آپ کو اس کے بعد دی. اور علی اگر نہ ہوتا تو آپ دیکھتی ہیں آپ کے بستر پر لیٹا. جنگ بدر میں جتنے مارے ہیں فرشتے نکالو کس نے مارے ہیں، اور یہی بھگتا رہا بعد میں علی اور اس کی اولاد. دکھ کیا تھا؟ ان کے بچے مسلمان ہو گئے جن کے والد اور دادے قتل کیے تھے. وہ اسلام لے آئے مگر دلوں میں وہی عرب والا رنج تھا کہ علی نے اور اس نے ہمارے بڑے مارے ہیں. وہ اس سے کچھ بدلا لیا، کچھ اس کی اولاد سے لیا. اس کے لیے وقت نہیں، بس اشارہ میں نے کر دیا. تو دین جس کو تم دین سمجھو، نماز روزہ حج کا وہ بھی نہیں لینے دیا. باقی تو جو تھا عدل و انصاف اور حق کہنے کی بات وہ تو بالکل ختم کر. تو اس سلسلہ میں ایک حوالہ تو میں آج اس ملک کی بہت بڑی شخصیت ہے جن کو علم نہیں، وہ جو جی چاہے کہتے ہیں نا. حضرت پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ عالم بھی تھے اور پیر بھی تھے، اور لوگوں کو پتا ہے کہ جب غلام احمد قادیانی کے ساتھ مقابلہ درپیش آیا اور یہ طے ہوا کہ شاہی مسجد لاہور میں مقابلہ ہوگا، اس وقت اہل حدیث نے، شیعہ نے، بریلویوں نے، جب سب نے پیر صاحب کو مختار نامہ لکھ کر دیا کہ ہماری طرف سے مسلمانوں کی یہ نمائندے، یہ ہار گئے تو ہم سب ہار گئے، جیت گئے تو سب جیت گئے. اور کتاب میں پڑھیں تو پتہ لگتا کہ یہ پیروں کی طرح کے نہیں تھے، عالم تھے، ہر علم کے عالم تھے. تو ان سے بھی ایک شخص نے یہ سوال کیا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو کچھ ہوا اس کے بارے میں آپ ذرا سمجھ لیں کتنی دانائی کی بات ہے. جب مر جاتا ہے آدمی اسی طرح کا نہیں رہتا، سر سے پاؤں تک وہی نظر آ رہا ہوتا، ایک چیز اندر سے نکل جاتی ہے جس کو روح کہتے ہیں. پیر صاحب نے کہا حکومت اسلامیہ جو ہے اس کی بھی ایک صورت ہے، ایک تو ہے بت، ایک اس میں مانا روح.
پہلے 4 خلیفے نے اس وقت صورت بھی ہے کہ ملک بھی ہے، خزانے بھی ہیں، لشکر بھی ہیں، فتوحات بھی ہو رہی، اور معنی بھی ہے کہ وہ خلیفے جو اسلامی حکومت کی جانب اپنے کو بادشاہ نہیں سمجھتے، اللہ کا نائب سمجھتے ہیں، امت کے غلام سمجھتے ہیں، خادم سمجھتے ہیں، خزانے میں سے ایک پائی اجازت کے بغیر نہیں لے سکتے۔ بعد میں کیا ہوا؟ فرماتے ہیں پس جامع باشن صورت خلافت یعنی ریاست عامہ و معنی اورا یعنی قرب نفوس انبیاء مثل خلفاء اربع مرزوان، جو خلیفہ راشد ہوتا ہے جس میں شکل بھی ہوتی ہے، ملک تو اسی طرح ہوتا ہے جس طرح دنیا کے دوسرے بادشاہوں کا، خزانے ہوتے ہیں، فوجیں ہوتی ہیں، فرق کیا ہوتا ہے؟ روح کا۔ اس کے اندر روح کیا ہوتی ہے؟ وہ انبیاء کے قریب ہوتا ہے، جو نبی کام کرتے ہیں وہ کرتا، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا۔ جیسے پہلے 4 خلیفے فرق این قدر ہست کے در عہد خلفاء ثلاثہ نفاذ تسرب و اجتماع مسلمین علی سبیل الکمال صورت یافتہ۔ فرق اتنا ہوا کہ پہلے 3 خلیفے جو تھے ان کے زمانوں میں خلیفہ کا کنٹرول اور مسلمانوں کا اتفاق پوری طرح رہا، و در عہد مرتضی معنی کامل یعنی قرب نفوس انبیاء بود۔ جب حضرت علی مرتضیٰ کا دور آیا، کتے بھونکتے ہیں، علی کے زمانہ میں کچھ نہیں ہوا، وہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ، جس کو یہ لوگ امام الہند کہتے، وہ ہوتا مجھے دکھ ہے کہ علی کی حقیقت لوگوں نے نہیں پہچانی، اللہ نے اگر موقع دیا تو میں ان کی سیرت پر پوری کتاب لکھوں گا کہ ظالموں اس کو نہیں سمجھے جو رسول اللہ کے ساتھ ایسے تھا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون، اس کو بدنام کر رہے ہیں، مگر وقت نہیں ملا، دوسرے کاموں میں لگ گئے۔ تو حضرت علی کے زمانے فرماتے ہیں جو معنی تھا نا روح کہ انبیاء کے طریقے کے قریب، وہ تو ٹھیک تھا، وہ صورت ناقص، مگر کنٹرول کمزور ہو گیا، یعنی ریاست عامہ و اجتماع مسلمین مصر زمانہ خلفاء ثلاثہ نابود۔ پہلے 3 خلیفوں کی طرح اتفاق نہیں رہا، اور وہ اتفاق نہیں رہنے دیا۔ معاویہ نے بغاوت کر دی، ادھر حضرت طلحہ زبیر حضرت عائشہ نکل کھڑے ہوئے، ادھر خارجی لوگوں کا اپنا قصور تھا، علی کا کوئی قصور نہیں تھا، انتظام نہیں چلنے دیا۔ بعض صورت باقی و معنی بر وجہ اتم مفقود، رحمت فرمایا اللہ تعالیٰ گولوی رحمۃ اللہ علیہ پر، فرماتے ہیں اس کے بعد شکل رہ گئی، شکل وہی تھی، ملک فتح ہو رہے ہیں، لشکر جا رہے ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، خزانے، معنی بر وجہ اتم مفقود، مگر وہ کام جو تھا اندر روح والا کہ نبی کے طریقے کی پیروی گم۔ چنانچہ در زمانہ امیر معاویہ و در حدیث خدنا را دخن ہم ایمان دار، حدیث کا ورد یا بخاری شریف میں ہے، حضور سے لوگوں نے پوچھا مسلمانوں میں قتل و غارت بعد میں کیا ہوگا؟ فرمایا خدنا ترا دخن، صلح ہو جائے گی، حسن چھوڑ دے گا، مگر ہوگی دخن، وہی منافق ترکینے رہیں گے، صلح باطن میں نہیں ہوگی۔ ہوا بھی کوئی، حسن کو زہر دے دیا اور دین کی مٹی پلیت کی۔ بعض تدریجن خلافت جابرہ یا دعوت بر ابواب جہنم کما دعا فی الحدیث، ہر شے کے ساتھ حوالہ فرماتے ہیں پھر تو خلافت بالکل بدلتی جو آیا آگے اینٹیں رکھتا گیا۔ جابر حکومت بالکل جس کو حضور نے کہا تھا جہنم کے دروازوں پر دعوت دینے والے حکمران ہوں گے، دوزخ کی طرف بلا رہیں گے، ایسا ہی رہا۔ کما جا پھر پیدا گشت بعض انقلاب زمانہ حسب مشیت عزی رنگ تشبہ بخلاف راشدہ بظہور عمل۔ پھر کئی سال گزر گئے، معاویہ کو خلیفہ کسی نے نہیں مانا، یزید کو نہیں مانا، عبد الملک حکمران ہونے کی وجہ سے بچا خلیفے کہتے رہو، خلیفہ راشد نہیں ہے، کوئی نہیں کہتا۔ کسی چھوٹی سے چھوٹی کتاب سے لے کر بڑی تک دیکھ لیں، جہاں جہاں عقائد بیان کیا اہل حدیث نے اہل سنت نہیں، خلیفے 4 ہیں، بعد میں ملوکیت۔ خود امام ابن کثیر لکھتے ہیں اپنی البدایہ 8ویں جلد کہ سنت یہی ہے کہ امیر معاویہ کو خلیفہ نہ کہا، بادشاہ کہا کرو، ملک ہے وہ، اور وہ بھی کہتے تھے نام اول ملوک الاسلام، بھائی میں خلیفہ نہیں ہوں، پہلا بادشاہ، مگر وہ کہتے ہیں پھر اللہ کی مرضی سے اللہ کو نے یہ پسند کیا کہ مسلمانوں کو تھوڑی سی جھلک پھر دکھا دی جائے خلفائے راشدین کی۔ چنانچہ خلافت عمر بن عبدالعزیز، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا 2.5 سالہ دور آیا، وہ بھی مروان کی اولاد میں سے، ہم کسی اولاد کے نہیں دشمن، نہ خاندان کے دشمن ہیں، بنو امیہ میں سے اگر وہ اچھا پیدا ہو بسم اللہ، خلیفہ راشد علیہم الرحمہ، جو ظالم ہے وہ ظالم، عباسی حضور کے چچا کی اولاد ہے ظالم، وہ ان سے بھی آگے نکل گئے۔ تو یہ بات جو پیر صاحب نے کہی، یہ نچوڑ ہے ساری تقریر کا کہ یہاں صورت رہ گئی، ملک بہت فتح ہوئے، علاقے ہوئے، بہت ترقیاں کی لوگوں نے، مگر معنی باقی نہیں تھا، وہ جان نہیں تھی اسلامی حکومت کی، دنیا کے دوسرے بادشاہوں جیسی حکومت۔ تو اس سلسلہ میں یہ نایاب کتاب، اس کے حوالے نہیں آپ کو کہیں ملیں گے، میں ریکارڈ کرا دوں، لوگوں کے کام آئے گی۔ الہلال ہے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اس کی مکمل فائل ہے، دیوبندی حضرات نے اس کو چھپا دیا، الہلال اکیڈمی 32 شاہ عالم مارکیٹ لاہور، اور اس کی دوسری اور تیسری جلد اس میں۔ تو دوسری جلد میں سے میں پڑھتا ہوں، انہوں نے جب اسلام کی حکومت کے بارے میں لکھا کہ اسلامی حکومت جو ہے جیسی حکومت لوگوں نے نہیں دیکھی، نہ بادشاہ اور رعیت کا کوئی فرق، بادشاہ تو کہتے ہی نہیں،
نہ لباس میں نہ، بلکہ یقین جانے رعایا کے آدمی کا مکان اچھا، اس کی خوراک اچھی، اس کا لباس، خلیفہ کا حال اس سے بہت خراب. ہاں یہ تھی اسلامی حکومت. تو یہاں لکھتے ہیں یہ 6 صفحہ دوسری جلد کا. سن لیں میں یہاں تک جاتا ہوں تو ایسے ہی نہیں جاتا، اماموں کے دفتر ہیں میرے پاس 1400 سال کے، جو پڑھنے کے بعد کہتا ہوں کہ یہ باغیوں کا گروہ تھا. معاویہ رضی اللہ عنہ باغی تھے خلیفہ برحق کے خلاف، اور یزید بھی باغی تھا. یہ بھی سمجھا دوں گا کہ اماموں نے کہا باغی وہ نہیں جو حکومت کو نہ مانے، یہ حکومتوں نے گڑھی ہے اس طرح. باغی وہ ہے جو حق والے کا مقابلہ کرے، جو حق پر ہوگا وہ ایک ہی ہوگا، وہ الحق ہے. جو اس کی مخالفت کر رہے ہوں گے وہ بادشاہ اور سارے ہوں گے باغی. یہ فضل الباری اور المحلات لکھاؤں گا. یہ ایسی بات اگر ریکارڈ نہ کراؤں تو شاید دین کا یہ حصہ گم ہو جائے. قیامت تک اس کو یہ میں یاد کرا دینا چاہتا ہوں کہ لوگوں خلافت کے لیے تڑپتے رہو. دیر رات تمہارے دلوں میں یہ تمنا ہونی چاہیے کہ اسلامی خلافت دنیا میں آئے. اس کے لیے کوئی کام کر رہا اس کا ساتھ دو، کتابیں پڑھو، دلوں میں یہ جوش جگاؤ اور یہ آگ بھڑکاؤ کہ اگر اسلام کا راج نہیں دنیا میں تو مسلمانوں کا جینا جڑا یہ ذلت کی زندگی ہے. خدا کی کتاب معطل اور بندوں کے قانون دنیا پر چلے رہے. سن لیں ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر قیامت کے دن دنیا کے ظالموں کی صفوف عام فساق و فجار سے الگ قرار دی جائیں گی، دوسرے مجرم الگ ہوں گے، ظالموں کی صف الگ، تو ان میں سب سے پہلی صف یقیناً بنی امیہ کی ہوگی. انہی ظالموں نے اسلام کی اس روح حریت کو غارت ظلم استبداد کیا اور اس کے عین عروج اور نشر و نما کے وقت اس کی قوت نمو کو اپنے اغراض شخصیاری سے کچھ ہٹا. یہ جرم ہے. یزید کی میں شراب کو نہیں روتا، نمازیں چھوڑنے کو نہیں روتا، اس جرم کو روتا جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا. فرماتے انہوں نے ظالموں نے اسلام کی وہ آزادی کی روح کہ ایک ادنا بدو مسجد میں سے اٹھ کھڑا ہوتا اور ہم نہیں تیری بات سنیں گے اور نہ مانیں گے، پہلے مطمئن کر کہ یہ کرتا کہاں سے لیا. ایک ایک چادر ہر ایک کو ملی ہے، تیرے جیسے لمبے آدمی کا کرتا کیسے بن گیا. یہ تھی آزادی کی روح جو غلاموں اور ادنا بندوں میں حضور نے بھر دی تھی، مگر اس کو انہوں نے چھین لیا. ایک طرف روپے تقسیم کیے، دوسری طرف تلوار لہرائی کہ جو بولے گا سر اڑا دیا جائے. ظالموں نے اسلام کی اس روح حریت کو غارت ظلم استبداد کیا اور اس کے عین عروج اور نشو و نما کے وقت اس کی قوت نمو کو اپنے اغراض شخصیہ کے لیے کچل ڈالو، اپنے ذاتی مفادوں کے لیے اس روح کو کچل ڈالو کہ نہیں بولنے دیں گے کسی کو. حالانکہ اگر ذرا ترقی ملتی ابو بکر عمر کی طرح ادنا بندے آج بھی یہاں سے پکڑ لیا کرتے کمانڈر ان چیف کو کہ کیا ہو رہا، مگر نہیں، وہ روح کچل گئی. نمازیں ہوتی نہیں، نمازیں نہیں کوئی روکے گا. آپ فکر مند نہ ہو، سکھ بھی آ جائیں گے تو نہیں روکیں گے. اگر یہ اسلام ہے تو خوش رہیں. ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے اسلام آزاد. اور پاگلو اسلام اس کا نام ہے؟ اسلام حکومت کرنے کا نام. اپنی حکومت ہو، غیروں کی حکومت میں یا وہاں انقلاب لاؤ یا ہجرت کرو، ورنہ رہنا وہاں حرام ہے. اسلام یہ کہتا ہے ان کا اقتدار و تسلط فی الحقیقت امر بالمعروف کے صد باب کا پہلا دن تھا. کہتے ہیں جب معاویہ تخت پر آئے اور ان کی اولاد آئی، وہ اسلام میں جو حکم تھا کہ اچھی بات کو اور بری بات روکو، اس کے روک دینے کا پہلا دن تھا. اس دن چھری پھیر دی گئی کہ کوئی ٹوک نہیں سکتا، جو جی چاہیں گے کریں گے، بول نہیں سکتا. نہ صرف یہ کہ انہوں نے اسلام کی جمہوریت کو غارت کر کے اس کی جگہ شخصی حکومت کی بنیاد ڈالی جو یقیناً اعتقاد قرآن کی روح سے کفر جلی ہے. ان ملاؤں کو کون سمجھائے؟ وہ کہتا ہے جب جمہوری حکومت ختم ہوگی اور شخصی حکومت بن گئی کہ میرا راج اور بعد میں جس کو چاہوں گا دوں گا نا. عبد الملک ورید کو دے گیا، سلیمان بیٹے کو دے گیا، مگر ورید کی نیت خراب ہوگی. اس نے چاہا میں باپ کی وصیت ختم کر دوں، یعنی تماشا بن گیا اسلامی حکومت. مسلمان بس دیکھتے ہیں کون آ رہا، بول نہیں کچھ سکتا کیا ہو رہا. ورید کا جی چاہا اپنے بیٹے کو دے دوں. اور یہ جرنیل جو تھے حجاج بن یوسف اور محمد بن قاسم قتیبہ میں یہ بھی ساتھ ہو گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ورید ٹھیک کہتا، اس کے بیٹے کے سامنے ہو جائیں گے. جدھر رخ دیکھتے ہیں بادشاہ کو ادھر ہو جاتے ہیں نا. سلیمان کو پتہ چل گیا، اس نے کہا میں نہیں یہ وصیت بدلنے دوں گا. خیر ورید مر گیا، سلیمان آ گیا. اس نے بیٹھتے حجاج کو بھی مطلب کیا، جائیداد ضبط کی، برے حال میں مارا. محمد بن قاسم کو گھوڑے کے پیچھے باندھ کر مارا کہ تم میری وصیت ختم کرنا چاہتے. یہ اسلامی حکومت سے یہ تماشے بنے. پھر قتیبہ بن مسلم مرا، موسیٰ بن نصیر گلیوں میں دھکے کھاتا، سارے جرنیل اس نے مطلب کر کے برے حال میں انہیں مارا. تو یہ حکومت تماشا بنا دی مسلمان. مسلمان نہیں بول سکتے، ان کا کوئی دخل نہیں، ہم کوئی زبردستی بیٹھ جائیں گے، کس کو دیتے جائیں گے. تو مولانا لکھتے ہیں یہ قرآن کی اسے کفر جلی ہے. چھوٹا کفر نہیں، ننگا کفر ہے کہ ایک انسان بادشاہ بن جائے. بلکہ سب سے بڑا ظلم یہ کیا کہ اظہار حق اور امر بالمعروف کی قوت کو تلوار کے زور سے دبا دینا چاہا. پچھلوں نے نہیں، معاویہ نے. جاؤ صحابہ کے حالات دیکھو. کسی غریب نے کہا
اسی کا حاکم حکم ابن عمر غفاری خود کمانڈر بنا کر بھیجا، مال غنیمت لکھا کہ سونا چاندی نکال کر مزے دے در باقی قرآن کے مطابق تسلیم کرو۔ زیاد نے یہ خط لکھا، اس نے کہا نہیں، امیر المومنین کے خط سے پہلے اللہ کی کتاب ہے، پائی پائی تقسیم ہوگی جیسے قرآن کہتا۔ اور سزا کیا ملی پھر اس کو؟ اسی وقت معطل کر کے بیڑیاں لگائیں اور وہ جیل میں پڑا، صحابی رسول۔ اس حکومت کی بات کرتے وہ ناراض یزید کی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ وہ یزید کچھ بھی نہیں، وہ تو اس کے باپ کے ظلم دیکھو کہ دین کے ساتھ اس نے کیا برتاؤ کیا، کیا اسلام کا بنا، اور کس طرح اللہ کے نیک بندوں کی زبانیں کاٹی گئیں۔ اور مسلمانوں کی حق گوئی کو تلوار کے زور سے، اور مسلمانوں کی حق گوئی کی ترقی گناہ ولولے کو مزمل کر دیا۔ سہم گئے بھائی، روز کون مرتا ہے، ڈر گئے لوگ، نہیں بول سکتے۔ تاہم چونکہ عہد نبوت کا فیضان روحانی اور تعلیم قرآنی کا اثر ابھی بالکل تازہ تھا، حضور کا اثر اتنی جلدی تو نہیں دور ہو سکتا، ابھی لوگ تھے، اس لیے اگرچہ طرح طرح کی بدعات اور محدثات و معاصی کا بازار گرم ہو گیا تھا۔ یہ تمہارے اہل حدیثوں کے امام الہند لکھ رہے ہیں کہ بدعتوں کا بازار گرم تھا اور گناہ کی ریل پیل تھی، لیکن پھر بھی امر بالمعروف کی آواز کی گرج کوفہ و دمشق کے ایوان و محل کو لرزا دیتی۔ کبھی کبھی کوئی نکل آتا تھا دیوانہ جو محل میں جا کر اعلان کر دیتا تھا کہ بے شک اس کا سر کاٹ دیا جاتا، مگر نکلتے رہے۔ یہ میں نے پڑھا ایک لمبا، مگر اس میں تھوڑا سا پڑھ لیا۔ اب دوسری بدعت کا لکھتے ہیں، کہتے ہیں ذکر نہ کرو، انہوں نے کیے کام ہم صرف بیان نہ کریں۔ ستیہ ناش کیا دین کا کہ امیر المومنین علی جیسا آدمی رسول اللہ کا داماد خلیفہ راشد، اور رسول اللہ کے ساتھ ایسے جیسے موسیٰ کے ممبروں پر کہ جمعے کے خطبے میں بھی دوسرے حصے میں رکھ دیا کہ جہاں خطیب اور باتیں کہے یہ بھی کہے کہ لعن اللہ علی والا محبی، علی اور اس پر محبت رکھنے والوں پر لعن۔ جا پوچھو ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے، رسول اللہ کی بیوی سے، گیا ایک آدمی، انہوں نے کہا تمہارے سامنے ممبر رسول پر حضور کو گالیاں دی جاتی ہیں، حدیث۔ انہوں نے کہا ماں کون گالی دے سکتا؟ انہوں نے کہا کہتے نہیں کہ علی اور اس سے محبت رکھنے والوں پر لعنت، میں حضور کے گھر میں رہی ہوں، سب سے بڑھ کر محبت تو علی سے حضور رکھ کرتے تھے، یہ کہاں تک بات جاتی؟ اور حضور نے کہا جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھ کو گالی دی۔ یہ حدیثیں ہماری صحیح، ان کو چھپاتے ہیں، اور تم تاریخ کو آگ لگا دو، میں کہتا ہوں لگا دو، تمہارے سارے جو جھوٹے مسئلے ہیں نا کہ حسین واپس آنا، یہ وہاں سے ہی تم لیتے ہو، حدیث کی طرف نہیں آتے۔ حدیث میں ان کا شکل دیکھ لو تو کبھی بھی نام نہ لو ان کو۔ تو پھر فرماتے ہیں ان لوگوں نے بنی امیہ کا سب سے بڑا ظلم جو انہوں نے اسلام پر کیا یہ تھا کہ خلافت راشدہ اسلامیہ کو، جس کی بنا اجماع و مشورہ مسلمین پر کوئی نہیں بیٹھ سکتا جب کوئی مسلمان اپنی مرضی سے نہ چنے، اور یہ بھی کوئی بیعت کا طریقہ نہیں کہ باپ تخت پر بیٹھ جائے، بیعت لے لی، یہ تو لیتے ہیں لوگ ریفرنڈم کہتے ہیں، یہ بیعت ہوتی ہے؟ تخت پر بیٹھا سارے ہاں جی کہتے ہیں، بیعت اس کا نام ہے کہ ابو بکر عمر کی طرح بے اختیار ہو، تمہاری کوئی حکومت نہیں ہے۔ پھر لوگوں سے پوچھا، بادشاہ پوچھتا اپنے لیے کہ مجھے مانتے ہو یا نہیں، یا باپ بیٹے کے لیے پوچھتا بادشاہ، بھائی کوئی دیوانہ ہی ہوگا جو انکار کرے گا؟ یہ بیعت کہلاتی نہیں، جرم ہے، بیعت مانگی نہیں جاتی، کی جاتی۔ میرا جی چاہتا کسی کو ووٹ دوں، نہیں چاہتا، کیوں تنگ کرتے ہو مجھے؟ حضرت سعد بن عبادہ نے نہ ابو بکر کی نہ عمر کی کسی نے نہیں پوچھا، کیوں پوچھنا تھا؟ نہیں وہ صحیح سمجھا، ٹھیک ہے، زندہ رہا، اس کی عزت ہے، اسی طرح سختی کہ بیعت کرو۔ تو فرماتے ہیں کہ بدل دیا حکومت شخصی و مستبدہ و سلطنت ملکیہ سیاسیہ میں تبدیل کر دیا، اور حکومت کی بنیاد شریعت پر نہیں رکھی بلکہ محض قوت اور سیاست پر۔ قرآن حدیث سے نہیں پوچھا جائے گا، ہاں اپنی پاور سے کریں، ٹھیک ہے، قرآن کی کچھ باتیں مانتے تھے وہ مہربانی سے ان کی، جیسے آپ بھی مان لیتے، جو ان کو فائدہ مند ہو وہ اس کا نہیں انکار کرتے۔ یہ حکمران جو نقصان پہنچائے کہ یہ بے حیائی نہیں ہونی چاہیے، پردہ کرو، یہ کیوں تم موسیقی نہیں چھوڑو، اتحاد کی ضرورت ہے، تو بھائی ہمیشہ ایسے کرتے۔ قرآن حاکم نہیں رہتا، بیچارہ کھڑا ہے سائل، جو اس کی بات مان لے، جس کو چاہے رد کر دیں۔ اور تاریخ اسلام کے تمام صغار و کبار و عالی و ادانی، بہت مشکل لکھتے تھے نا، چھوٹے بڑے اعلیٰ ادنا اس پر متفق ہیں، اور تمام اہل سنت و جماعت کا اس پر اتفاق ہے۔ جو نہیں اتفاق رکھتا وہ اہل حدیث نہیں ہے، کوئی ناسبی ہے، پلید ہے۔ اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ ایک سخت بدعت تھی، اور مطابق ارشاد سعد کو مسلوق علیہ الصلوۃ والسلام، خود حضور کے فرمان کے مطابق ملک کے عزوز کا آغاز تھا، ظالم بادشاہی کا آغاز تھا حضرت معاویہ سے، کیونکہ آپ نے کیا دیا تھا، خلافت میرے بعد 30 سال ہے، پھر ملک کے عزوز ہے، نبی کو نہ جھٹلاؤ۔ یہ جائیں جہاں جائیں، ہم کہتے ہیں اللہ لے جائے جنت میں، ہمیں کوئی، مگر اسلام کو نقصان پہنچے، ولیکن خلافت راہ گم کر کہ اول مومن شاہی میں، وہی تخت، وہی تاج، وہی دربان۔ پھر لکھتے ہیں اور سنو
ازاں جملہ بنی امیہ والے مروان کی ایک سب سے بڑی ہادم شریعت اور پر معصیت و فسق و عدوان بدعت شرعیہ، دین کو تباہ کرنے والی گناہوں سے بڑی بدعت وہ تھی جس کا انتقامانہ اتباع برادران شیعہ نے شروع کیا۔ کہتے یہ بیوقوف بن گئے اور معاویہ کی غلط سنت پر چل پڑے، نفرت ہوگی، تبرہ کرتے ہیں، مگر شروع کس نے کی؟ یہ بدعت کس نے شروع کی؟ شیعوں نے نہیں کی، حضرت معاویہ نے شروع کی۔ اور افسوس ہے کہ بدبختانہ شاید آج تک کرتے ہیں۔ یہ شیعوں کے بارے کہتے ہیں کہ وہی سنت پر عمل کرتے ہیں، یعنی سب سے پہلے سرزمین اسلام میں جو رحم و محبت اور صلح و اخوت ہی کی تخم ریزی کے لیے بنی تھی کہ پیار، اسلام پیار کے لیے، سب و شتم اور لعن و تبرے کا تخم انہوں نے بویا، لعنت۔ اور وہی گھروں میں بیٹھ کر نہیں، مقدس مساجد اسلام میں جو صرف عبادت و طاعت الہی واذکار و اشغال مقدسہ کے لیے بنائی گئی تھیں کہ اللہ کی یاد کی جائے اور یہاں درود پڑھے جائیں، اپنے اغراض نفسانیہ منکرہ سیاسیہ سے اہل بیت نبوت حضرت امیر علیہ السلام پر علانیہ لعنت بھیجنی شروع کی۔ توبہ توبہ۔ اب کہتے ہیں صحابی کو برانا، جنہوں نے ممبروں پر لعنت کی علی کو، علی صحابی بھی نہیں ہے، اللہ کا خوف کرو۔ اور چیختے رہے حضرت سعید بن زید جیسے اور دوسرے کہ ظالموں ممبر پر کھڑے ہو کر یہ ابو داؤد شریف میں سے نکال لو، کہ شرم نہیں آتی؟ رسول اللہ نے اسے جنتی کہا ہے، 10 جنتی صحابہ اور تم اس کو گالیاں دے رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا کیا، بالکل دین اسلام کا تماشا بنا لیا۔ بنی امیہ کی سب سے پہلی بدعت اور اسلام و مسلمین پر ان کا اولین ظلم یہ تھا کہ نظام حکومت اسلامیہ کا تختہ یکسر اٹھ دیا اور خلافت راشدہ جمہوریہ سیاح کی جگہ مستبدہ ڈکٹیٹرشپ و ملک کے عزوز کی بنیاد ڈالی۔ یہ انقلاب بہت شدید تھا۔ آج لوگوں کو محسوس نہ ہو چلو جی جو جی چاہے آ گیا، تو یہ اس لیے کہ دین سے ہم دور ہو گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ حکومت تو ڈرائیونگ سیٹ ہے، یہ معمولی بات نہیں۔ جیسے ڈرائیور غلط بیٹھ گیا وہ رہ جائے گا جدھر کو لے جانا چاہتا، آپ کرتے رہیں دعائیں، روتے رہیں۔ وہ اگر جانا چاہتا گنگا کو، آپ مکہ نہیں جائیں گے، کبھی نہیں جائیں گے۔ حکمران جو ہے یہ امیر ہے، اس کے ہاتھ میں باغ ڈور، یہ غلط ہو گیا، سارا قبلہ ٹیڑھا ہو جائے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں یہ انقلاب بہت شدید تھا، چھوٹی بات نہیں تھی، دین برباد ہو رہا تھا اور بہت مشکل تھا کہ ملک کو اس پر راضی کیا جائے۔ ابھی لوگ تازہ تھے، صحابہ کرام بھی ابھی موجود تھے اور خلافت راشدہ کے واقعات بچے بچے کی زبان پر تھے۔ اس لیے کس چیز سے کام دیا گیا؟ لوگ تو تڑپتے تھے کیا ہو رہا ہے، اس لیے اس احساس اسلامی کو مٹانے کے لیے تلوار سے کام لیا گیا۔ تلواریں ننگی ہو گئیں، جلاد کھڑے ہو گئے کہ بولو جو حکومت کے خلاف بولتا، اور جس نے قوت حق و معروف سے زبان کھولی اس کو زور و شمشیر اس کو زر و شمشیر و خنجر زار بھی۔ ابن استیاب لکھتے ہیں، ابن عبد البر استیاب میں، کہ لوگوں نے پوچھا کہ معاویہ کیوں کامیاب؟ اس نے کہا میں نے بیت المال سے لوگوں کو دینا شروع کر دیا، لٹا دیا خزانہ، جہاں سے عمر ایک انگلی شہد کی نہیں لیتا تھا جب تک امت سے اجازت نہیں لیتا، کرپشن شروع کر دی۔ زور و شمشیر و خنجر سے چپ کرایا گیا۔ رفتہ رفتہ احساس منقلب اور خیالات پلٹے کھانے لگے۔ 14ویں صدی تک پہنچتے پہنچتے سب کچھ بدل گیا، لوگوں کے دل سے وہ بات ہی نکل گئی کہ یہ حکمران کیا کرتے ہیں ٹوکنا، اور حقیقت روز بروز مستور و محجوب ہوتی گئی، مٹ گئی ساری۔ اب ایک آخری حوالہ پڑھ دوں اس لیے کہ یہ نہیں ملیں گی، دوسری تیسری جلد جو ہے الہلال کی، ان کو تو لوگ ڈھونڈتے تھے اس زمانے، ڈاکخانوں کے آگے کھڑے ہوتے تھے مسلمان کہ الہلال کب آتا ہے۔ اس کی جو زبان تھی، ٹھیک ہے وہ بعد میں کانگریس میں مل گئے مایوس ہو کر مسلمانوں سے، مگر الہلال اور بلاغ نے مسلمانوں میں جان پھونک۔ یہ پرچے اگر کوئی پڑھے گا پتہ چلے گا کہ اس وقت مردہ مسلمانوں میں جان کس نے پھونکی، جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا سارا۔ تو فرماتے ہیں یہ اب امام حسین کے بارے میں اشرا محرم الحرام، اس میں سے باقی چیزیں پھر پڑھوں گا، آج صرف اتنا ہی پڑھوں گا کہ کیا تھا یہ جس کے خلاف حسین اٹھا۔ بنی امیہ کی حکومت ایک غیر شرعی حکومت تھی، کوئی حکومت جس کی بنیاد جبر و شخصیت پر ہو کبھی بھی اسلامی حکومت نہیں ہو سکتی۔ ہاں بے شک وہ ولی ہو، نمازیں پڑھے، تہجد پڑھے، ظالم جو لوگوں کی مرضی کے بغیر آیا وہ غاصب ہے۔ میری زمین پر اگر کوئی قبضہ کر لے، وہاں وہ نمازیں پڑھے، مسجد تعمیر کرے، وہ غاصب ہے۔ زمین میری اس نے چھینی ہے، اس کا سارا کام غلط، اس کا ایک عمل بھی درست نہیں۔ انہوں نے اسلام کی روح حریت و جمہوریت کو غارت کیا اور مشورہ اجماع امت کی جگہ محض غلبہ جابرانہ اور مکر و خدا پر اپنی شخصی حکومت کی بنیاد رکھی۔ اس کو سمجھنے کے لیے ذرا پھر بعد میں چلتے جائیں آپ بنو مروان کی، جیسے میں کوئی مثالیں دیتا رہتا ہوں، کوئی بیٹے کو دے گیا، کوئی بھائی کو دے گیا، کسی نے تلوار کے، مسلمان بیچارے دم بخود بس آ رہا کو جا رہا، یہ تماشا ہی دیکھتے رہے۔
ان کا نظام حکومت شریعت الہیہ نہ تھا بلکہ محض اغراض نفسانیہ و مقاصد سیاسیہ۔ ایسی حالت میں ضرور تھا، یہ سن لیں حسین کا کارنامہ، وہ جانتے تھے میں بدل نہیں سکتا، ان بچوں اور عورتوں کے ساتھ بدلوں گا۔ ایسی حالت میں ضرور تھا کہ ظلم و جبر کے مقابلہ کی ایک مثال قائم کی جائے۔ یہ جو مسلمان ڈرتے چپ ہو گئے ہیں، کوئی تو تھے جو بتائے کہ یہ سب غلط ہو رہا ہے اور حق و حریت کی راہ میں جہاد کیا جاتا۔ حضرت سید الشہداء نے اپنی قربانی کی مثال قائم کر کے مظالم بنی امیہ کے خلاف جہاد حق کی بنیاد رکھی، اور جس حکومت کی بنیاد ظلم و جبر پر تھی اس کی اطاعت و وفاداری سے انکار کر دیا۔ بس یہ نمونہ تعلیم کرتا، یہ ہے دین بچا جس میں ہے، میں کہتا ہوں اگر تھوڑا میں حق کہتا ہوں یہ حسین کا قصہ پڑھنے سے، ورنہ گونگے ہیں سارے کہ مسجد والے ناراض نہ ہو جائے گا، نہیں، رمز قراض حسین آموختن زیاد چھے و شوراب، جو حسین کو پڑھے گا وہ خدا کی قسم کبھی حق نہیں چھپائے گا۔ کیوں چھپائے؟ قتل ہو جائے گا پھر کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں پس یہ نمونہ تعلیم کرتا ہے کہ ہر ظالمانہ و جابرانہ حکومت کا علانیہ مقابلہ کرو اور کسی ایسی حکومت سے اطاعت و وفاداری کی بیعت نہ کرو جو خدا کی بخشی ہوئی انسانی حریت و حقوق کی غارت کرو اور جس کے احکام مثبتہ و دائرہ کی بنیاد صداقت و عدالت کی جگہ جبر و ظلم پر۔ جو جبر سے حکومت کرتا ہے وہ ہمیں جانور سمجھتا ہے کہ میں ان کو ہانکوں، ہم انسان ہیں، ہمیں دلیل سے قائل کرو، ہماری رائے دو، اپنی رائے پیش کرو اور حضرت عمر رضی کی طرح اعلان کرو۔ جب کتاب الخراج میں قاضی ابو یوسف لکھتے ہیں فتوحات عراق کی صحابہ میں بحث ہوگی کہ ان زمینوں کا کیا کیا جائے، حضرت بلال رضی اللہ نہیں مانتے تھے کہ عمر پہلی رائے غلط، ایسا ہوگا، بحثیں ہوئیں، صحابہ کا اجتماع ہوا، حضرت عمر رضی اللہ نے اعلان کیا کہ مجھے مشورہ دو اور میں بھی تم میں سے ایک آدمی ہوں، میری کوئی زیادہ رائے نہیں، نہ میرے 2 ووٹ ہیں نہ ویٹو ہے، جو مشورہ دو گے یہ ہے اسلامی حکومت۔ اور اگر یہ کہ ڈنڈے کی زور سے ہمیں ہانکے میں نے کہہ دیا بس کرو، تو پھر مطلب ہی کہ ہم انسان تو نہیں ہیں، جانوروں کا کوئی گلا جس کو کہ آدمی اپنی مرضی سے ہانک رہا۔ یہ ہے سب سے بڑا گناہ جس کے مقابلے میں اگر یزید شراب پیتا تھا، نمازیں چھوڑتا کچھ بھی نہیں تھا، وہ اس کی ذاتی بات تھی، ہمیں اس کی کوئی اتنی تکلیف نہیں تھی، مگر امت کا بیڑا غرق کیا، جبر کیا، ظلم کیا۔ اور اس سلسلے میں آخری بات سنا دیتا ہوں کہ حسین کبھی نہیں مرا۔ جب بھی کہیں کوئی انقلاب آیا یہ لوگ حق کے لیے اٹھے نا، جو نہیں پڑھتے ان کے بارے میں کیا کہوں، یہ بیچارے نادان ہیں، درسوں میں 4 کتابیں پڑھاتے رہتے ہیں، وہی ان کا دائرہ، ان کو نہیں توفیق کہ یہ مطالعہ کریں کہ اسلام کے ساتھ ہوتا کیا رہا اور کون لوگ حق کے لیے میدان میں آتے رہے۔ انہیں کیا پتا کہ ابو حنیفہ اور مالک رحمۃ اللہ نے منصور کو جب للکارا تھا تو کیا نتیجے بھگتے۔ ایسے مولوی ہوتے وہ بھی ساتھ مل جاتے، وہ اس مسئلے کو نہیں مانتے تھے، اس مسئلے پر باقاعدہ تقریر ہوگی کہ کسی ظالم آدمی کی حکومت ماننے کا اسلام نہیں کرتا۔ وہ حدیثیں جو نا کہ بادشاہ خلاف نہ اٹھو یہ سلطان کے، ان کا کوئی تعلق نہیں، یہ لیکچر ہوگا ایک پورا تاکہ دین کا یہ حصہ ٹھیک ہو جائے۔ ورنہ میں دیکھتا ہوں کہ 1400 سال سے لوگوں نے اس کو ٹیڑھا کر دیا کہ نہیں جو بیٹھ جائے اس کے خلاف نہ یہ امیر ہے نہ خلیفہ ہے، نہ اس کے بارے میں وہ کون ہے، آ جائے گی بات۔ صرف اتنا سن لیں کہ بعد میں جب انقلاب آئے مختار سخی اٹھا، ٹھیک ہے لوگ کہتے ہیں وہ بعد میں گمراہ ہو گیا تھا، بے شک ہے، مگر اس کو سب مانتے ہیں کہ اس نے مسلمانوں کے دل کا غیظ جو تھا اس کو شفا۔ مسلمان جو جلے بنے بیٹھے تھے کہ یا رسول اللہ کے بچے کے ساتھ کیا ہوا، اس کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے، اس کا سر نیزے پر ٹانگا گیا، اس کی بچیاں بازاروں میں گھمائی گئیں، کہاں کوفہ اور وہاں سے دمشق لے جایا گیا۔ اگر شرم ہوتی ہے اس حکومت میں، چلو امام حسین نے کوئی قصور کیا تھا، بعد میں ابن زیاد کو لکھتا ہے یہ یزید کہ سارے بال بچوں کے احترام سے مدینہ بھیج دو، کیا ضرور سے ہزاروں میل کا فاصلہ، جنگل اور بیابانوں میں سے وہاں بیچاروں کے لے گئے، وہاں یہ دھکے کھاتے پھرتے رہے، تو ظلم ہوتا رہا۔ مگر لوگ جو تھے وہ راضی ہیں کہ مختار نے یہ کیا، اس نے اپنے اللہ سے دعا مانگی، صحابی کا بیٹا تھا، اگر یہ صحابی کا بیٹا، وہ بھی بہت بڑے صحابی کا بیٹا تھا، اور اس کے باپ کا یہ کارنامہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں جب جنگ قادسیہ ہوئی ایرانیوں کے ساتھ تو ہاتھی دیکھ کر مسلمانوں کے گھوڑے بھاگ گئے، انہوں نے ہاتھی نہیں پہلے دے، یہ ڈر گئے، تو صرف اس وقت ابو بیض سخی تو تھا اس کا باپ، اس نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ اگر ہم بھی یہاں سے بھاگ گئے تو مسلمان مارے جائیں گے، ایرانی پیچھا کریں گے، وہ پھر ہاتھیوں کے آگے لیٹ گیا۔ یہ واقعہ جسر پڑھیں تو اس کا بیٹا تھا یہ مختار، اس نے یہ پھر اعلان کیا کہ اللہ مجھے اتنی عمر دے دے کہ زمین پر ان لوگوں میں سے جو امام حسین کے قتل میں شریک تھے، سپاہی تھے یا افسر تھے، ایک بھی شخص زمین پر چلتا نہ رہے، اس وقت مجھے مہلت دے دی، اور دے دی رب نے۔ مرا اسی وقت ہے جب وہ سارے اس نے مکا دیے، ان سب کے سر کاٹے، ان کی لاشیں آگ میں جلائیں، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر دھوپ میں ان کے پھینکا، جس کو امام عبد الرحمن مبارک پوری لکھتے ہیں، ابن حجر لکھتے ہیں کہ یہ دنیا کا عذاب ہے جن کم بختوں کو ملا، ورا عذاب الآخرت اشد۔ آؤ محدثین کی طرف، 1400 سال کے محدث اگر میرے ساتھ نہ ہو، تمہارے ساتھ کوئی شخص کھڑا ہو مجھے پھانسی دے دو،
ظالموں تم حسین کی مخالفت کرتے ہو جس نے دین کو بچایا کہ نہیں ظالم حکومت کو اسلامی حکومت نہ کو چلتی رہے. ٹھیک ہے ہم روک نہیں سکتے مگر یہ فتویٰ ہو جانا چاہیے کہ غلط. اور اسی کی برکت ہے میں نے کہا ساری امت کے علماء جو ہیں ایک بھی نہیں تو جرت کرے کہ یزید تو کجرا حضرت معاویہ کو کہہ دے کہ وہ خلیفہ راشد, اس کا کوئی حوالہ دے کہ یہ اس نے فیصلہ نہیں, فیصلے ختم ہوگا کہ نہیں یہ جائر ہیں, امام جائر اور ظالم ہے, کرتے رہے. تو بعد میں وہ مختار جو تھا اس کے خلاف پر مصعب بن زبیر اٹھے, انہوں نے اس سے جنگ کوفہ کو گھیر لیا, رسد روک دی, باہر سے کھانا پانی آنا بند ہو گیا. ساتھی اس کے جو تھے مختار کے وہ آہستہ آہستہ ساتھ چھوڑ گئے, انہوں نے پناہ مانگ لی. حالات دیکھ کر کون ساتھ رہتا؟ اور میں کہتا ہوں یہ بھی اگر کوئی شخص سوچے گا تو امام حسین کے برحق ہونے کی دلیل اس کے سامنے آ جائے گی کہ امام حسین کے ساتھیوں میں سے جو دیکھ رہے تھے اور آخری رات جب کہ آپ نے چراغ بجھا دیے تھے کہ چلے جاؤ اپنی جانیں بچاؤ, تمہیں کوئی نہیں روکے گا, مجھے مرنے دو, ایک بھی نہیں گیا. امام حسین کے ساتھیوں میں اگر دیکھ لے کہ یہ جھوٹا ہے, خواہ بخواہ ضد کر رہا ہے بھی نہیں اس کے کچھ ساتھ, کیوں مرے؟ موت کی طرف لوگ رہے. اور 72 ساتھ تھے, تاریخ اٹھا لو, رات کے پردے میں 100 کے قریب آدمی اور آیا, مرنے کے لیے آ گئے. اور خود جو کمانڈر تھا حر ابن یزید ریاحی جو امام حسین رضی کو گھیر کر کربلا میں لایا تھا, وہ صبح کے گھوڑے کو ایڑ لگا کر آپ کے پاس آ گیا اور کہا امام مجھے معافی دے, میں ہی قصوروار ہوں, اگر میں سمجھتا کہ یہ ظالم جہاں تک چلے جائیں گے میں کبھی آپ کو گھیر کرنا لاتا. مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ نواسہ رسول کا یہ ذرا بھی احترام نہیں. اس نے معافی مانگ لی اور امام کی طرف سے شہید ہوا. 1000 سپاہی کی کمانڈ چھوڑی, موت کو قبول کی. ادھر سے ایک بھی نہیں گیا, ادھر سے اتنے لوگ آئے. یہی حق کی بہت بڑی دلیل ہے. تو مختار کے ساتھی بھی چھوڑ گئے تھا, تنہا رہ گیا. اس نے پھر خوشبو لگائی, غسل کر کے کفن کی 2 چادریں پہن لی, میدان میں آ گیا. اس نے کہا مصعب میں نے اپنے رب سے جو عہد کیا تھا کہ مجھے اس وقت موت دینا جب حضرت حسین کے قتل میں جو لوگ شریک تھے ان میں سے زمین پر کوئی چلتا پھرتا نظر نہ آئے. وہ اللہ نے کام کر دیا, اب مجھے مرنے سے کوئی دریغ نہیں ہے. تو جی چاہتا میرے ساتھ کیا مقابلہ کرتا, وہ پھر مارا گیا. تو مختار کے بعد یہ مصعب کی بھی شامت آ گئی. عبد الملک نے اس کے خلاف فوجیں بھیجی. تو جب یہ مصعب چلا ہے, میں حوالہ دینے لگا حسین کا, یہ کہتے رہے. میں کہتا ہوں یہ نادان ہے, بے ان کو کیا کہوں, یہ بے شک شیخ الحدیث نے وقت ہی نہیں ملا, نہ انہیں کوئی ہمدردی ہے کہ اسلامی حکومت کیا ہوتی ہے, وہ برباد کیسے ہوئی ہے, اس کو قائم کرنے کے لیے لوگوں نے کیسی کوششیں کی ہیں. صرف حضرت حسین نہیں, بعد میں بھی ہیں لمبی. اس کے لیے کم از کم تاریخ دعوت و عظیمت سید ابوالحسن علی رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھیں. لوگ رہے جو حسین کے نقش قدم پر چلتے رہے کہ یہ جھنڈا بلند ہونا چاہیے, کہ یہ غلط ہو رہا. تو مصعب جب چلنے لگا, اب اس کے نکاح میں 2 اجمل ترین عورتیں تھیں. عرب میں جو سب سے زیادہ حسین عورتیں ان میں سے ایک حضرت حسین رضی کی بچی تھی, اس کا نام سکینہ تھا. یہ سکینہ جو پڑھتے نہیں, سکینہ کوئی نام نہیں تھا, سکینہ تھا اس بچی کا نام. کیا کریں, ذاکر بھی سکینہ پڑھ رہے لوگ, سکینہ نہیں تھا نام, سکینہ. اور دوسری طرف حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کی بچی تھی عائشہ. تو جب یہ مصعب نکلنے لگا تو حضرت سکینہ نے راستہ روک لیا اور کہا مصعب تم کہاں جا رہے ہو؟ عبد الملک کی حکومت قائم ہو چکی ہے, اس کے پاس اتنی فوجیں ہیں, ہماری طاقت بہت کمزور ہو گئی ہے. تو جو جواب دیا مصعب نے اس سے حسین کا پتہ چلتا رضی اللہ. سکینہ سے یہ کہا کہ تم جانتی ہو کہ مجھ سے میرے اندر تمہارے لیے جو محبت ہے دونوں کے لیے, کوئی مرد ایسی محبت اپنی بیویوں سے نہیں رکھتا, مگر تیرے باپ نے کسی شریف زادے کے لیے کوئی بہانہ نہیں چھوڑا. یہ مصعب کا فکرہ تھا کہ سکینہ تیرا باپ جب گیا تھا حسین میدان میں, کون تھے اس کے ساتھ ماں تارا کا ابو کے لبن حرتن عذرا, کیا کریں تیرے باپ کو جب دیکھتے ہیں تو تیرے باپ میں جو حلال زادہ ہے نا اس کے لیے کوئی بہانہ نہیں چھوڑا, کہ تم بہانہ نہیں بنا سکتے کہ طاقت نہیں, حالات نہیں, یہ کہہ کر چلا گیا. تو جب میدان میں پھر ہوئی لشکر آئی تو یہاں تک نوبت پہنچی کہ اپنے بھتیجے اور بھانجے تھے, انہوں نے بھی عبد الملک سے معافی مانگی, چلے گئے ساتھ چھوڑ کر. مصعب کے ساتھ بھی وہی ہوا جو امام حسین, بہت تھوڑے رہ گئے. تو اس وقت اپنے بھانجے کو بلایا, حمزہ تھا اس کا نام, حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ کا بیٹا تھا. حمزہ کو بلا کر اس وقت مصعب نے کہا کہ حمزہ بتاؤ. جب ابن زیاد نے حضرت حسین سے کہا تھا کہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے, پھر میں فیصلہ کروں گا کہ کیا کرنا چاہتا ہوں, تو حسین نے کیا کہا تھا. اس وقت یاد آیا حسین. اس نے کہا ماما جی, حسین نے کہا تھا کہ عزت کی موت جو ہے نا وہ ذلت کی زندگی سے بہتر ہے, دلیل بن کر غلاموں کی طرح جینے سے عزت کی موت مر جانا بہتر ہے.
اور ساتھ ہی یہ شعر پڑھا. پھر مصعب میدان میں گھس گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے، ان رلا بالطف من آل ہاشم تاسو فسنوا للکرام التاسیہ. ہاشم کی اولاد میں سے 18 جوانوں نے جو فاطمہ کے بچے تھے ایک دوسرے کی خیر خواہی کر کے اور اپنی جانیں قربان کر کے ایک نمونہ دے دیا. وہ شریف لوگوں کے لیے ایک مثال قائم کر گیا کہ مر جانا منظور کرو، ذلت کی زندگی قبول نہ کرو. سر کاٹا گیا اس غریب کا بھی، مگر حسین کو یاد کر کے وہ گھس گیا کہ بے شک بھائی بھتیجے چھوڑ گئے، عزت کی موت مروں گا. اور اس سلسلہ میں آپ دیکھتے ہیں جب ابن زیاد ملعون کا دربار تھا، یہ کتنے بے ایمان. پڑھتے ہیں کہ اس نے محمود عباسی نے کتاب لکھ دی، اس کے شاگرد فیض عالم جیسے ناصبی اٹھ کھڑے ہوئے. اب ان حدیثوں کو یہ بھی شرم نہیں آتی کہ جا کر پوچھیں عصری صاحب سے، اور علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے، کہ جب وہ قتل ہوا تھا اور یہ بات ہوئی تھی کہ اس کے لیے دعا کرو، کیا فرمایا تھا علامہ صاحب نے؟ انہوں نے کہا وہ اہل حدیث تھا، حیا کرو، ہمارا یہ مذہب ہے کہ علی خلیفہ نہیں تھا اور یہ یزید ولی تھا، یہ ناصبی تھا، ہم اس کے لیے کوئی دعا نہیں کر سکتے. یہ اندھے ہوئے، سب نے وہ کتابیں چھپائی ہوئی، اور کوئی کتاب نہیں ان کے پاس. آپ دیکھ رہے ہیں جب نکالیں گے فیض عالم کے رسالے، اور حیا کرو حدیث کی کتابیں ختم ہو گئی، نہیں سوچتے. تو یہی بات مصعب نے اس وقت کہی کہ ہاشمیوں نے اس وقت ایک مثال قائم کر دیا. اور یہ 18 کون تھے؟ نواب صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ کے الزاد. دیکھو وہ کہتے ہیں کہ حسن بصری فرماتے ہیں اس وقت زمین میں ان 18 جیسا کوئی بھی نہیں تھا، بے مثال لوگ تھے. کوئی جوان تھا، کوئی بچہ تھا، اور جا رہے تھے باری باری. کثرے بڑی مقاتل جب پہنچے تھے کربلا سے پہلے تو امام صاحب کو ذرا اونگ آ گئی، اور اونگ سے ذرا بیدار ہوئے تو بار بار فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بیٹے نے پوچھا علی اکبر نے کہ ابا جی کیا ہوا؟ فرمایا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے ساتھ ایک سوار جا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ان الناس یسیرون الی منایا، کہ یہ لوگ بیچارے اپنی موت کی طرف سفر کر رہے ہیں. یعنی امام نے چھپایا کچھ نہیں، نہ انہیں یہ کچھ توقع تھی. سب کہتے ہیں کہ نہ کوئی غلط فہمی، وہ موت کے لیے گئے تھے. حضور کی حدیثیں میں نے پیش کر دی ہیں. ابھی سوال ملا کہ نہیں یہ ثابت کرو، کروں گا نا کہ حضور کیا گئے تھے کہ حسین کو قتل کیا جائے گا. انہوں نے کیا سوچنا سمجھنا تھا، جا رہے تھے اپنی موت کی طرف. تو بیٹے نے پوچھا ولسنا علی الحق، ابا جی موت کی تو کوئی بات نہیں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہم حق پر ہیں. تو بیٹے نے فرمایا کہ ابا جی پھر ہم موت کو شہد سے زیادہ میٹھا سمجھتے ہیں. تو امام نے پھر دعا کی کہ اللہ تعالیٰ بیٹا تجھ پر اپنی رحمتیں نازل کرے، مجھے ایسے بیٹے کی توقع دی. تو اس لیے اللہ کے بندو اس قصے کو قصہ نہ سمجھو. قصہ ہوتا تو کئی لوگ مارے گئے ہیں، ہم ان کو رونے پیٹنے نہیں بیٹھتے. یہ علی اور حسین کو سمجھ لو کہ علی کو نہیں سمجھو گے کتاب البغات نہیں سمجھ میں آئی. تو ہی مولوی دکھایا کہ اللہ کے رسول نے اور قرآن نے کو بتایا کہ مسلمان باغیوں سے صحیح خلیفہ کیا برتاؤ کرے. کوئی نہیں، علی ہے اس بارے میں امت کا پیشوا. اور مسلمان حاکم اگر بگڑ جائے، غلط طریقے سے حکومت پر آ جائے، اس کے ساتھ کیا کیا جائے، یہ حسین سے ملے گا. اور اس کی ضرورت آپ کے سامنے میں عرض کر دیتا ہوں، پہلے بھی آپ نے سنا، پھر سن لیں. نمازوں روزوں سے بڑھ کر، کروڑ درجہ بڑھ کر. کہ ایوب کا زمانہ تھا، اللہ اسے بھی معاف کرے، اس نے یہاں پنجاب یونیورسٹی میں کروکیم کرایا. 126 عالم بلائے، مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی. مذاکرہ ہوا، دین کے بارے میں بہت لوگوں نے مقالے پڑھے، اس مقالے پر پھر بحثیں ہوتی تھیں. تو مسجدوں میں جو بند ہے گنبدوں میں نہیں کیا پتا چلے کہ مولوی صاحب کیا اور ان کا کیا، یہ گد اور شاہین کا فرق ہے، یہ سمجھ نہیں سکتے. ان کے پاس یہی ہے کہ امین اور ہاتھ نہیں. اسلامی حکومت کو سمجھو، پھر مسئلہ سمجھ میں آئے گا. تو اس ایک مستشرقہ عورت نے، بڑی فاضلہ تھی عیسائی عورت، اس نے مقالہ پڑھا اسلام کے نظام سیاست پر، بہت تعریف کی کہ اسلام میں خلیفہ کے لیے یہ ہے، عدل انصاف یہ ہے، پڑھی لکھی. مگر آخر میں اس نے ایک بات کی، جھوٹ نہیں کہی. ٹھیک تھا، 14 سال میں ہم نے بڑا غرق کر دیا. کہتے ہیں کہ اس میں ایک نقص رہ گیا کہ حاکم وقت اگر ٹھیک چلتا رہے تو اس کا احسان ہے، اگر وہ غلط چل پڑے نا، لوگوں کی بیٹیاں اٹھا لے، ان کے مال چھین لے، ان کو ناک قتل کرے، صرف کلمہ کا انکار نہ کرے، یہ نہ اعلان کر دے کہ میں کافر ہو گیا ہوں، تو اسلام میں اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں. دین نے یہی کہا کہ اس کو مانو، جو اس کے مقابلے میں آئے گا وہ باغی ہوگا، دوزخی ہوگا، کفر کی موت پڑے گی. حدیثیں پڑھی، اماموں کے حوالے پڑھے، سب کے سر جھک گئے. سعودیہ سے بھی آئے تھے، شام تھے، اب علماء کے پاس کچھ بھی نہ رہا. اس نے کہا نظام تو اچھا ہے مگر یہ حکمران کی مہربانی ہے، ٹھیک چلتا رہے. بگڑ جائے تو اللہ انترا کفرم واہن، جب تک وہ کھلم کھلا نہیں کہتا کہ میں مسلمان ہی رہا، تم اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، بے شک وہ دن دہاڑے آپ کی بیٹیاں اٹھا لیں. تو اللہ رحمت فرمائے مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو سارا معاملہ ہی تباہ ہوگا.
انہوں نے پھر موقع ہوتا تھا نا کہ سب لوگ اپنا تبصرہ کریں. مولانا نے اپنی تقریر میں کہا کہ میری فاضلہ بہن نے جو کچھ کہا یہ ٹھیک ہے کہ اب جمہور امت کے علماء یہی کہتے ہیں, صدیوں سے یہ کہہ رہے ہیں, یہ غلط نہیں کہہ رہی, مگر یہ کوئی دین کا حکم نہیں ہے. دین نہیں یہ کہتا, یہ مجبوری سے لوگوں نے یہ مسئلہ نظریہ ضرور سے گھڑ لیا, ورنہ دین کہتا موقع ملے تو اس کا راستہ رک. اس کے لیے حضرت حسین رضی اللہ کی مثال دی. بعد میں امام ابو حنیفہ اور امام مالک کی دی کہ انہوں نے منصور کے خلاف بغاوت میں ساتھ دیا, تو بات تو کچھ بن گئی. مگر آپ تفہیمات دیکھیں جو مولانا مودودی صاحب کے مجموع ہیں مضامین کے, بعد میں یہ ملا بادنا یہ حکومتوں کے جن 14 سال سے ان کی یہ خوشامد کر رہے ہیں, ان کے درباروں میں جاتے ہیں, وظیفے لیتے ہیں, مدرسوں کو گرانٹیں ملتی ہیں, یہ حسین کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ تو انہوں نے خط لکھے پھر مولانا مودودی کہ نہیں, امام حسین کا تو اقدام غلط ہے, سب نے انہیں روکا تھا, وہ غلط کیا انہوں نے. اور امام ابو حنیفہ بچپن میں یہ کہتے رہے جب وہ جوان تھے, ابھی خون تازہ تھا, بعد میں وہ بھی چھوڑ گئے تھے کہ نہیں حکومت کو مان لیا کرو جو بھی ہے. تو مولانا نے سب کچھ لکھنے کے بعد کا آخری سطر کہ پتہ ہے یہ بحث کیوں چلی تھی. اس عیسائی عورت نے سوال کیا تھا, اگر میرا جواب غلط ہے تو سوال تو اس کا باقی ہے نا, پھر آپ مولوی حضرات کوئی حل کریں کہ کیا واقعی ایسا ہی ہے کہ بگڑ جائے تو یہ منہ دیکھتے رہے, دن دیہڑے شراب پیے, زنا کرے, بیٹیاں اٹھا رہے, کیا یہی اسلام کہتا؟ پھر جواب بھی کوئی دو نا. اگر حسین جھوٹا تھا, حضرت ابو حنیفہ اور مالک باز آ گئے تھے, تو اس مسئلے کا بھی کوئی حل ہونا چاہیے. کوئی حل نہیں ہے, نہ حل ہی کرتے ہیں نہ اس بات کو مانتے. یہی بات ہے جو سید ابو الحسن علی نے کہی کہ فاطمہ کی اولاد حکومت کا راستہ نہیں روک سکی, وہ چلتی رہی, مگر ان کی اس مثال سے مسلمانوں کے سامنے لکیر آ گئی کہ یہ خلیفہ برحق ہوتا ہے, یہ ظالم حکمران ہوتے ہیں. مسلمانوں کے دل میں بات بیٹھ گئی کہ جو صحیح خلیفہ ہیں دل سے ان کا ادب کرو. دوسرے اگر تم اس کا بگاڑ نہیں سکتے, نمازوں میں, دعاؤں میں, تنہائیوں میں لعنت کرتے رہا کو, کہ اللہ ان پر لعنت کر, ان پر اپنا عذاب نازل کر اور اس میں اجر ملے گا. حضور نے خود کہا کہ ایسے برے حاکم تم ان پر لعنت کرو, یہ کوئی برائی نہیں ہے, تو اتنا تو کرو, اللہ غرق کر ان کو اگر کچھ بگاڑ نہیں سکتے. ورنہ اصل کام تو وہی ہے جو سیدنا حسین رضی اللہ نے کیا. اور بالکل امام حسین کی یہ بات دل پر لکھ رہے ہیں آپ, کلمہ لکھا انہوں نے, یہ نہ کوئی چھوٹی بات, نقش اللہ بر صحرا نوشت. انہوں نے جب خون کی لکیر کھینچی کربلا میں, کیا نکلا اس سے؟ لا الہ الا اللہ, کہ مسلمان کسی انسان کو حاکم نہیں مانتا. سطر عنوان نجات ماں نوشت, وہ ہماری نجات کی لکیر لکھ گیا کہ اگر نجات چاہتے بھائی جو خلافت کو سمجھتے ہیں اس کے لیے کوشش کرتے ہیں, اللہ کے لیے مجھ سے حسین کو سمجھ لیں اور حدیث اور تاریخ اور فقہ سے سمجھ لیں کہ ان کا کتنا بڑا احسان ہے. چھوڑے ان مولویوں کو جو مسجدوں میں بول رہے ہیں کہ مولوی صاحب چھوڑے, یہ بات نہیں چھوڑ سکتا, میں مر جاؤں گا. مجھے تو اللہ اگر فرصت دیتا اور وقت ہوتا, خدا کی قسم ہر خطبہ میں مرنے تک حسین پر دیکھا. میں نے اس بارے میں تھوڑا پڑھا, میں نے دفتر کھنگالے ہیں تاریخ کے, حدیث کے, فقہ کے, تفسیروں کے, اس لیے میں جانتا ہوں کہ حسین کا وزن اس امت میں کیا ہے. درمیان امت کہواں جناب, ہم تو حرف قل هو اللہ در کتاب. علامہ اقبال کہتے ہیں قرآن میں جو درجہ سورہ اخلاص کا ہے کہ کوئی صورت اس کے برابر نہیں, اپنے دور میں حسین کا مقام بھی اس وقت آسمان کے ستارے سریا کا تھا, کون اس کا پاس کا پیدا ہو سکتا. باقی جو لوگ چپ کر رہے ہیں میں ان کا عذر بھی بیان کروں, انشاءاللہ یہ چیزیں آ جائیں گی. چھوڑوں گا نہیں کہ صحابہ چپ رہے تھے, دکھاؤں گا کتنے تھے, کتنے چپ رہے اور کیوں چپ رہے, یہ علماء اہل سنت کی کتابوں سے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہ اکبر, الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. یہ سوال آپ سن لیں انشاءاللہ, پھر ان کے بارے میں کہ وقت کچھ زیادہ ہو گیا. کیا حضرت حسن رضی اللہ نے 6 ماہ تک خلافت سنبھالی؟ کیا ان کی حکومت خلفائے راشدین میں نہیں ہے؟ اگر ہے تو خلیفہ 5 بنتے وضاحت فرما دیں. حضرت حسن رضی اللہ کی خلافت بھی خلافت راشدہ 6 مہینے, اس کو بھی اہل سنت کے, مگر وہ کوئی مستقل حکومت نہیں بنی, نہ دیر تک رہی, بس وہ بنے ہیں معاویہ لشکر لے کر آ گئے, اس لیے ان کو علیحدہ نہیں ذکر کرتے, ورنہ ان کا دور بھی خلافت کا دور ہے. جی مولانا یہ بتائیے یزید کیسے مرا؟ اپنی موت ہی مرا. شیخ حمید اللہ صاحب دل کی تکلیف کی وجہ سے اسپتال میں داخل ہیں, ان کی صحت کی دعا کی درخواست ہے. اللہ ہمارے ساتھی کو شفا دے, بعد میں کریں گے دعا. فتاوی آن لائن کی تمام سیریز ماسٹر مووی کی تیار کردہ, آپ کسی بھی اتوار کی سی ڈی لینا چاہتے ہیں اس جمعہ کے بعد تاریخ لکھوائیں اور آئندہ جمعہ مطلوبہ سی ڈی حاصل کریں. 13/2/5
2025 کی سیریز اور گزشتہ سیریز تمام موجود ہیں، بار سٹال سے رابطہ کریں، لے لیں۔ گزشتہ جماعت المبارک سیدنا علی و حسین کتاب ختم ہو گئی تھی، بار سٹال پہ موجود ہے، جس کے مصنف مایانات مورخ قاضیات مبارک پوری ہیں، جس پر اہل بیت اطہار اور معاویہ یزید کے بارے مستند روایات کی روشنی مرتب کی گئی ہے، اور کتاب خلافت و معاویہ یزید کی افطرا پردازیوں کا پوسٹ مارٹم کیا گیا، تلخیص سید نفیس الحسینی۔ تمام ساتھی ضرور لے کر جائیں، پچھلے جمعہ بھی لائے تھے، ختم ہو گئی جی، یہ سارے میں رکھ لیتا ہوں بھائی، پھر پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ سن لیں، یہ کیا میرا یہ اعلان سن لیں کل کے بارے میں۔ انشاءاللہ رائڈ ہسپتال میں قرآن فہمی کی ماہانہ محفل 15واں پروگرام مورخہ 26 فروری 2005 بروز ہفتہ دوپہر 1:15 بجے، موضوع ملت ابراہیمی، سورہ نساء 125، محمد اسحاق، سی پی روم آپریشن تھیٹر۔ انشاءاللہ کل 1:15 بجے رائڈ ہسپتال میں یہ درس قرآن ہوگا، وہاں بھی پہنچنے کی کوشش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پرسوں تحریک اسلامی کے اجتماع بروز اتوار مورخہ 27/2 وقت 9 بجے شروع ہوگا، احباب شرکت فرمائیں۔ رسالہ عفت غم و ایسا کتاب مولوی فقیر اللہ صاحب سے حاصل کریں۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ لوگ برا بلا ان کی شان میں قرآن حدیث کی روشنی میں لکھی، یہ کتابیں میں نے بھائی بتا